الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ پاک کے پاک نام سے جو کہ بڑا ہی رحم والا ہے، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے آج ہم اپنا جو درس قرآن ہے رمضان شریف کی برکت سے اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم 27واں سپارہ 27 جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں، اور سورہ الذاریات یہ کل ہم نے شروع کی تھی اور اسی کو آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين۔ تو یہ جو مضمون ہے یہ کل جو ہم نے شروع کیا تھا تو اسی سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے جو ہے وہ مہمان بن کر آئے تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بولا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا تو اے فرشتوں تم کس کام سے آئے ہو؟ تو انہوں نے بولا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائیں، ان کے اوپر پتھر پھینکیں، یعنی کہ اس قوم کے اوپر عذاب آنے والا ہے اور اللہ کا حکم لے کر ہم آئے ہیں، اور یہ قوم جو ہے یہ اپنی حد سے بڑھنے والی۔ یہ ہم آیت نمبر 34 جو ہے یہ پڑھ رہے ہیں، 27واں سپارہ ادھر سے شروع ہو رہا ہے، 21ویں 22ویں جو ہے وہ 31 32 جو ہے اس کے حساب سے یہ آیتیں اس میں جو ہے وہ فرمایا گیا کہ یہ جو فرشتے جو آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے بولا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف، ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہم ان کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی ان پر عذاب لانے والے فرشتے تھے۔ تو ہم نے اس شہر میں جو ایمان والے تھے ان کو نکال لیا۔ تو ان فرشتوں نے جا کے حضرت لوط علیہ السلام کو عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب جو ہے وہ بھیج دیا ہے، آپ صبح تک اس گھر میں سے اپنے اہل بیت کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر باہر نکل جائیں، اور باقی جو ہے کسی کو آپ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھیے گا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو ہم نے وہاں پہ ایک ہی گھر مسلمانوں کا دیکھا، ایک ہی گھر تھا مسلمانوں کا، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہاں سے اپنی اولاد کو یعنی اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل گئے۔ تو اسی طریقے سے آگے حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 46 ہے، وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا گیا، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، کہ بے شک ان کی قوم جو ہے وہ بھی فاسق تھی، گناہ کرنے والے تھے، اور ان کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ان کے اوپر بھی عذاب بھیجا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالی یہاں پہ اپنے جو ہے اپنی قدرت کا بیان فرما رہے ہیں، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم اس کو وسیع کرنے والے ہیں، یعنی کہ پھیلانے والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا تو ہم کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، تو کوئی ہے تم میں سے کہ تم اس کی طرف توجہ کرو، دھیان کرو، اس کے بارے میں سوچو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں جو ہیں
وہ بیان فرما کے تو لوگوں کو سوچنے سمجھنے اور ہدایت کی طرف آنے کا جو ہے وہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 50 کے اندر فرمایا گیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم اپنے رب کی طرف بھاگو، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے ڈر سنانے والا ہوں۔ یعنی کہ اپنی جو کفر ہے اور جھوٹی جو تمہاری روایتیں ہیں اور جو تمہارے جھوٹی جو رسم رواج ہیں، تم ان کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بھاگو۔ فَفِرُّوا، جس کو اردو میں فرار بھی کرنے، فرار کرو تم، یعنی کہ جلدی سے بھاگو اپنے رب کی طرف، تاکہ جو ہے وہ تمہیں فرمایا کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں صریح ڈر یعنی کہ کھلا ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں، یعنی کہ قیامت کے احوال بھی تمہیں بتا رہا ہوں، تمہیں جنت کی خبریں بھی بتا رہا ہوں، اور تمہیں دوزخ کے حالات بھی بتا رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ فَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور خدا نہ بناؤ۔ تو اسی طریقے سے یہ مضمون آگے چلتا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں ان کے لیے پھر ہم نے قیامت کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس دن جب وہ دن آئے گا تو ان سے حساب لیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے آگے سورہ طور جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ طور مکہ میں نازل ہوئی، الطور، اور اس میں 49 ورسز ہیں اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ تو وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، اور طور کی قسم ہے اور اس کتاب کی قسم ہے جو کہ کھلے دفتر میں لکھی ہوئی ہے، اور بیت معمور کی قسم ہے اور بلند چھت کی قسم ہے اور سلگائے ہوئے سمندر کی قسم ہے، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزوں کی، ان مبارک چیزوں کی قسم کھائی ہے کہ ان چیزوں، یہ جو یہاں پہ فرمایا گیا طور، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جو طور پہاڑ ہے یہ مشہور ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا، اپنے ساتھ گفتگو کرنے کا جو ہے یہ شرف بخشا تھا۔ اور اس پہاڑ کا جو نام ہے، یہ پہاڑ جو ہے مصر اور مدین کے درمیان میں وادی سینا میں واقع ہے، جس کو سائنائے بولتے ہیں، اس علاقے میں واقع ہے۔ اس کا جو پہاڑ کا نام ہے وہ زبیر ہے، اور اس پہاڑ کو طور کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، اور اس عظمت کی وجہ سے اس پہاڑ کی قسم کھائی گئی۔ معلوم ہو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس پہاڑ اور پتھر کو اللہ کے نبی سے نسبت ہو جائے وہ بھی عظمت والا بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جس پتھر کو ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگ گئے وہ بھی برکت والا ہو گیا۔ اللہ نے مومنوں کو حکم دے دیا کہ وہاں پہ نفل پڑھو، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یعنی کہ اس کے پاس نماز ادا کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پتھر کو سجدہ کرو، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ عظمت والی چیزیں ہیں جن کی نسبت اللہ کے خاص بندوں کو جو ہے وہ ہو گئی۔ تو یہاں سے اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں، بیت معمور یعنی کہ اس آباد گھر کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ خانہ کعبہ ہے۔ اس خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ہے جو آسمانوں کا خانہ کعبہ ہے، وہاں پہ اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، 7ویں آسمان پر ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ ان کا قبلہ ہے، اور ہر وقت وہ اس گھر کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معراج شریف میں جو ہے اس کا نظارہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے اس کے علاوہ یہ ان بندوں کی بھی بات ہے جن کا دل اللہ کی یاد سے ہر وقت بھرا رہتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ اللہ رب العزت اس کی قسم فرما رہے ہیں۔ اور پھر جو ہے سقف مرفوع یعنی کہ آسمان کی پھر قسم کہ جو اونچی چھت ہے، اور پھر سلگائے ہوئے سمندر کی بات کہ وہ جو سمندر ہیں جو آج تو ان میں پانی ہے، اور قیامت کے دن اس پانی میں آگ لگا دی جائے گی، اور یہ پانی جو ہے یہ بھاپ بن جائے گا اور یہ دوزخ کی آگ کو اور بھی بھڑکا دے گا۔ اس کے علاوہ آج بھی دنیا کے اندر بہت ساری جگہوں پر ایسے سمندر موجود ہیں جن میں ہر وقت لاوا نکلتا رہتا ہے، اور وہاں سے بھاپ اور سٹیم اور گیزر جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے وہ نشانیاں ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 17 میں فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک پرہیزگار باغوں میں اور نعمتوں والے
जन्नतों में होंगे। फाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम, वो अपने रब की अता पर बहुत ही खुश होंगे। वबकाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम, कि अल्लाह ताला ने उनको, उनके रब ने आग के अजाब से बचा लिया है। और फिर फरमाया कि खाओ पियो जो तुम्हारा दिल करता है, ये तुम्हारे अच्छे अमाल का जो है ये सिला है, तुम्हें उसकी उसका अल्लाह ताला ने जज़ा अता फरमाई है, इनाम अता फरमाया है। आयत नंबर 20 में फरमाया मुत्तकीन अला सुर्रिम मसफूफा, तख्तों पर ये तकिया लगाकर बैठे होंगे जो कतारें लगाकर बिछे हैं। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि इन मोमनों को हमने बड़ी आंखों वाली खूबसूरत हूरों के साथ शादियां इनकी करवा दी। वल्लजीन आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, कि इसी से अगली आयत में फरमाया कि वो लोग जो ईमान लाए और वत्तबअतहुम वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन, और उनकी औलाद भी ईमान वाली हुई, तो हम उनकी औलाद को और इन्हें खुद जन्नत में इकट्ठा कर देंगे। यानी कि अल्लाह ताला मोमनों को उनकी औलाद से भी आंखों की ठंडक अता फरमाएगा। और अगर मोमन जो लोग हैं उनकी औलाद भी मोमन हुई और वो नेक हुए, तो अल्लाह ताला जन्नत में उनको माँ बाप के साथ रखेगा, उनको अलहदा नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे मोमन की जो है वो कैद लगाई गई, ईमान की कैद लगाई गई। मोमन कोई ऐसा हो जिसकी औलाद काफर हो गई, तो वो काफर औलाद अपने वो जन्नत में नहीं जाएगी और उनको दोज़ख में जाना पड़ेगा। इससे पता ये चलता है कि अल्लाह ताला नेक माँ बाप के वसीले से औलाद के दर्जे भी बुलंद कर देगा। और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि, हजूर की औलाद नबी नहीं मगर हजूर के साथ जन्नत में होगी। वो इससे ये वसीला साबित होता है, उससे ये भी पता चलता है कि मोमिनों के जो छोटे बच्चे हैं वो भी जन्नत में जाएंगे और उनका कोई हिसाब व किताब नहीं होगा। और ये भी पता चला कि जन्नती आदमी अपने बाल बच्चों के साथ जन्नत में रहेगा। और अगर किसी किसी की औलाद का दर्जा ऊंचा होगा तो उस और वो बाप जो है वो भी जन्नत में होगा, तो अल्लाह ताला उसके बाप के दर्जे को उसकी औलाद के सदका से ऊंचा करके उन दोनों को इकट्ठा कर देगा। अब जन्नत में मुख्तलिफ दर्जे होंगे, कोई नीचे वाले दर्जे पर, कोई दरमियाने वाले दर्जे पर, कोई उससे ऊंचे दर्जे पर। और सबसे ऊंचा जो दर्जा है वो जन्नतुल फिरदौस का है। और फिरदौस में रहने वाले जो हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना दीदार नसीब फरमाएगा, जन्नतियों को अल्लाह ताला अपना दीदार अता फरमाएगा। और ये जन्नतियों के लिए सबसे आला जो नेमत होगी वो अल्लाह को देखना होगा। और फिर इसी तरह से जन्नत के जो है यहाँ पे हालात बयान किए गए कि यहाँ पे अल्लाह ताला उनको जो है वो अता फरमाएगा जो वो खाना चाहेंगे। और एक दूसरे को वो शरबत जो है उनको मिलेंगे। और कोई वहाँ पे गुनाह नहीं होंगे, ना ही बेहूदगी होगी। और वहाँ पे जो काम करने वाले उनके खिदमतगार जो हैं वो लड़के वहाँ पे फिरेंगे कि जो उनके लिए बर्तनों में जाम और शराब और शरबत और खाने उनके आग सामने लाके उनको सर्व करेंगे, सर्वेंट्स होंगे। और वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे और एक दूसरे को हाल चाल पूछ रहे होंगे। और इसी तरीके से अल्लाह ताला उन पर एहसान फरमाता है। आयत नंबर 27 में फरमाया कि वो आपस में बात करेंगे जब, तो वो कहेंगे फमन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान फरमा दिया है और हमें अजाब से बचा लिया है, गर्मी के अजाब से बचा लिया है। तो ये इस तरह से अल्लाह ताला की नेमतों का आपस में वो गुफ्तगू करेंगे, जन्नती लोग एक दूसरे का हाल चाल पूछें। तो इसी तरीके से ये जो मजमून है क़यामत का जो है वो सारा मामला इससे पहले भी हम बयान कर चुके हुए हैं। तो हम आगे चलते हैं। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन फिर आखिर में जो चंद आयतें हैं वो फिर कुफ़ार की और मुनाफ़िकीन की हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है फ़ज़रहुम हत्ता युल्क़ू यौमहुमुल लज़ी फ़ीही युसअक़ून, ये आयत नंबर 45 है। तो तुम उन्हें छोड़ दो उनके हालों पर कि जब वो उस दिन मिलेंगे जिसमें वो बेहोश होंगे, यानी कि क़यामत की जब दहशत होगी और उसका जब खौफ होगा तो ये लोग मदहोश और बेहोश फिरेंगे। और उस दिन उनका कोई फ़रेब, कोई फ्रॉड और किसी तरह की बात उनके काम नहीं आएगी। और जिन लोगों ने ज़ुल्म किया इससे पहले उनके लिए एक अज़ाब है और मगर उनको खबर नहीं है कि अल्लाह ताला ने उनके लिए अज़ाब तैयार करके रखा हुआ है, ये बेखबर होकर दुनिया में फिर रहे हैं। तो फरमाया कि ए महबूब वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका फ़इन्नका बिअयुनिना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीना तक़ूम। और ए महबूब आप अपने रब के हुक्म पर ठहरे रहें, यानी कि साबित कदम रहें, आप और आपके साथी
جو ہے वो अपने रब के हुक्म पर ठहरे रहें, बेशक तुम हमारी निगहदाश्त में हो, यानी कि हमारी नजरें आप पर हैं, और अपने रब की तारीफ और पाकी बयान करते रहो जब तुम खड़े हो, जहां पर भी हो, बैठे हो या खड़े हो। वमिनल लैलि फसब्बिहु व अदबारन नुजूम, और कुछ उसकी रात में भी, यानी कि रात को भी अल्लाह की याद करो, दिन को भी अल्लाह की याद करो, जहां भी हो अल्लाह की याद करते रहो। आगे चलते हैं। सूरा अन-नजम ये मक्का शरीफ में नाजिल हुई और इसमें 62 वर्सेज हैं और 3 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफुकिल अअला सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब कौसैनि औ अदना। ये जो सूरा है ये मक्का शरीफ में नाजिल हुई और ये पहली सूरत है जिसका हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपनली मुशरकीन के सामने तिलावत फरमाई। और ये सूरत रमज़ान शरीफ में नाजिल हुई और नबूवत के 5वें साल में नाजिल हुई। और इस सूरत को सुनकर जो जिन्न इंसान जो मोमन थे उन्होंने सजदा किया, जिसका ये वाक़या मशहूर है। और यहाँ पर नजम जो है अरबी जुबान का लफ्ज़ जिसका मतलब है कि चमकता हुआ सितारा। वन नजमी इज़ा हवा, इस प्यारे चमकते हुए सितारे मोहम्मद की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो इशारा है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है कि मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, कि जब ये मेराज से उतरे तो ना ये बहके और ना ही गुमराह हुए और ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते। ये आयत नंबर 3 में फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा, कि वो अपनी मर्जी से या अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते। इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, और जो भी वो फरमाते हैं वो उनकी रब उनको वही करता है। यानी कि ये अपने प्यारे हबीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है और फरमा रहा है कि मेरे महबूब जो हैं वो अपनी मर्जी से कोई बात नहीं करते। वो जो भी फरमा रहे हैं वो दर हकीकत अल्लाह की तरफ से उनको वही की जाती है और अल्लाह ताला ने उनको सख्त कुव्वतों वाले ने सिखाया। और फिर आसमान बरी, यानी कि सबसे ऊपर वाला जो आसमान था उसके किनारे पर ले गए और फिर वो जलवा नजदीक हुआ। सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो जलवा नजदीक हुआ और फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना, कि यहाँ पे जो है ये मेराज की रात के वाक़यात बयान हो रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो यहाँ पे फरमा रहे हैं कि इन आयत में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी मेराज का जिक्र है कि यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों का सफ़र करते हुए आसमानों से भी आगे गुजर गए और उसके किनारों से भी आगे जो अर्श मुअल्ला है, अल्लाह के अर्श जो है, यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे चाहा अपनी शान के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ियारत करवाई और फिर फरमाया कि वो जलवा करीब हुआ, यानी कि रब की शान जैसे चाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हुए और फिर खूब उतरा। फ़काना क़ाब क़ौसैनि अदना हुआ, और इस जलवे में, उस नज़ारे में, महबूब में और मुहिब में सिर्फ 2 हाथ का फासला रह गया। और यहाँ पे क़ाब क़ौसैन, कौस कहते हैं जो कमान होती है, तीर और कमान होती है, जो बो होती है, बो एंड एरो। तो जो बो होती है जिसको कौस कहते हैं, उसको कमान को, तो उसकी फरमाया कि 2 कोसों का या उससे भी कम फासला रह गया। और कुछ मुफस्सरीन ये फरमाते हैं कि ये अगर गौर करें तो इंसान के ये जो अबरू हैं ये भी दरअसल कौसों की शक्ल में है। मतलब कहने का ये है कि कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई फासला नहीं रखा, अपने प्यारे हबीब को जैसे चाहा अपना दीदार करवाया। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, और अपने प्यारे हबीब को, अपने प्यारे बंदे को अल्लाह ताला ने वही फरमाई, यानी कि उनसे गुफ्तगू फरमाई और उनके दिल ने झूठ ना कहा, जो देखा वो उन्होंने देखा। तो जब ये बयान किया गया तो वो कुफार आपस में लड़ने लगे, तो क्या तुम उनसे अनदेखे हुए उन पर झगड़ते हो? तो अल्लाह ताला ने उनको ये जो है अपना जलवा 2 दफ़ा दिखाया, नज़लतन उखरा, ये वलक़द रआहु नज़लतन उखरा, आयत नंबर 13 में फरमाया कि और उन्होंने तो वो जलवा दोबारा देखा, इंदा सिदरतिल मुंतहा, और जो कि सिदरतिल मुंतहा के पास है। यहाँ पे सिदरतुल मुंतहा आसमानों के किनारों पर वो आखिरी हद है जिसके आगे कोई फरिश्ता भी नहीं जा सकता।
اور جب اس معراج کی رات میں اللہ کے پیارے حبیب کو لے کر جب جبرائیل امین براق کے ساتھ وہاں پر پہنچے، سرکار دو عالم جو اس جنتی جانور کے اوپر سوار تھے جس کا نام براق ہے، وہ بجلی سے بھی زیادہ تیز تھا، اور وہ حد نگاہ پر اس کا ایک قدم پڑتا تھا کہ جہاں پر آنکھ کی جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں پر اس کا قدم پڑتا تھا۔ تو جب وہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو وہاں پہ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے میری حد ختم ہو جاتی ہے، اگر میں اس سے آگے جاؤں گا تو میرے بھی پر جل جائیں گے۔ تو یہ حد تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو وہ جلوہ اور وہ مقام عطا فرمایا کہ اس سے آگے جبرائیل امین بھی نہیں جا سکے۔ اور وہ جو راز کی بات تھی، وہ راز کی بات میں سے کچھ باتیں اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے پیارے امتیوں کو بھی بتا دیں اور فرمایا کہ تم نے بھی اگر معراج کرنی ہے تو اپنی نمازوں میں پڑھا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ جو کلام ہے، یہ جو التحیات ہے، یہ اللہ رب العزت کے درمیان اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو گفتگو تھی اس میں سے ایک حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ سارا فرما رہے ہیں کہ جب وہ سدرۃ المنتہا کے پاس، اس سے آگے جو ہے وہ جنت المأوا ہے، اور جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، یعنی کہ اس سے آگے پھر ما زاغ البصر وما طغى، اور پیارے حبیب کی نہ تو نظر جھکی اور نہ ہی وہ نظر پھری، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اپنا دیدار کروایا اس طریقے سے، تو نہ تو وہ نظر جھکی اور نہ کوئی خوف ہوا۔ اور لقد رأى من آیت ربہ الکبریٰ، اور انہوں نے اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی وہ شان بیان کی کہ اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ کسی فرشتے کو بھی نصیب نہ ہوا اور کسی اور نبی کو بھی یہ مقام نصیب نہ ہوا۔ آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کیا تھا، ربی آرینی، اے رب اپنا جلوہ دکھا دے مجھے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا جواب ملا تھا، لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں پائے گا۔ اور یہاں پہ کیا فرما رہا ہے کہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا اور قاب قوسین او ادنا کا مقام عطا فرما دیا، اور فرمایا کہ فاوحى الى عبده واوحى، کہ ہم نے اپنے حبیب پر وہ وحی کی جو راز ہے جو کسی اور کو نہیں پتا چلا، اور وہ اللہ رب العزت کی اور اس کے پیارے حبیب کی بات تھی۔ اور پھر فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، اور اپنے رب کے دیدار میں نہ تو ان کی آنکھ جھپکی اور نہ ہی حد سے بڑی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا ان کو اپنی نشانیاں اور اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے کفار کا رد کیا کہ جنہوں نے اپنی مرضی سے کافروں کے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، کوئی لات اور منات اور عزا جو ہے ان کے نام رکھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، یہ تم اپنے ہی خیالوں میں پھر رہے ہو اور جو تم چاہتا ہے وہ کرتے ہو، تو یہ تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا اور اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہوگا، اور یہ صرف اور صرف اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں، تو جو کچھ ان کے خیالوں میں آتا ہے وہی کر رہے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 24 میں اگر آپ 24 اور 25 میں دیکھیں تو فرمایا ام للانسان ما تمنا، تو کیا آدمی کو وہ مل جائے گا جس کا وہ خیال کرتا ہے، یعنی کہ صرف خیال کرنے سے ہی تمہیں اجر مل جائے گا۔ فللہ الآخرۃ والاولی، اور اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے آخرت اور جو سب کچھ ہے اس سب کا مالک اللہ ہی ہے، یعنی کہ اللہ کے اختیار میں جس کو چاہے تو وہ عطا فرما دے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اور یہاں پہ اللہ رب العزت پھر اپنے پیاروں کی باتیں فرماتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پر یہ آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ اب ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کہ تمہیں اس کی خبر نہ آئی جو صحیفوں میں موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے اس میں ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو کہ پورے احکام بجا لائے، اللہ تعالیٰ کی تبلیغ، اللہ کے دین کی تبلیغ انہوں نے کی اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر انہوں نے اپنا سر جھکا دیا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ اس دن روز قیامت کوئی بندہ کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اپنے سروں پہ اٹھانا پڑے گا۔ اور پھر فرما دیا وَأَنَّ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کو کچھ نہیں ملے گا مگر جتنی کی وہ کوشش کرے گا، یعنی کہ
इंसान जितने अपने रब के रास्ते में कोशिश करेगा उतना ही उसके नसीब में मिलेगा। हाँ, अगर उसका फजल हो गया तो उसको जितना चाहे बढ़ा दे, मगर ये नहीं हो सकता कि इंसान खुद तो गुनाह करता रहे, खुद तो कुफर करता रहे, खुद तो मुनाफिकत करता रहे और ये उम्मीद लगा के बैठा रहे कि जो है वो मैं बख्शा जाऊंगा बगैर कुछ किए, और अल्लाह के अहकामात को और अल्लाह के प्यारे हबीब के अहकामात को जो है वो पसे पुश्त डालकर जो मर्जी करता रहूं। तो फरमाया कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को कुछ नहीं मिलेगा मगर जितनी वो कोशिश करेगा। यानी कि जो फर्ज हैं, जो चीजें बदन की फर्ज है, मसलन रोजा रखना है, नमाज पढ़नी है, वो दूसरों की तरफ से आप अदा नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि मैं किसी और के लिए नमाज अदा कर दूं या मेरे लिए कोई और बंदा नमाज अदा कर ले, तो ये नहीं हो सकता। बल्कि जो नफल हैं उनका सवाब आप जरूर किसी दूसरे को दे सकते हैं, और अपनी नेकियों का सवाब दूसरे को बख्श देना जायज़ है, और इसाले सवाब करना बिल्कुल जायज़ है। बहुत सारी अहादीस में ये इसका सबूत मौजूद है। तो बहरहाल मतलब कहने का ये है कि नेक अमाल करोगे तो नेक अजर मिलेगा, और जो कुछ वो कोशिश करता है इंसान, वो सब कुछ नजर आएगा और वो देखा जाएगा। तो इस तरीके से आगे फिर आद, कौम समूद और कौम नूह का जिक्र आता है। हम इससे आगे चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे आगे सूरा अल कमर जो है ये मक्का शरीफ में नाजिल हुई, और ये इस आयत में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत बड़े मोजज़े का बयान है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा था कि आपने एक वाक़या हुआ जिसमें आपको मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए, और अबू जहल ने आपने उन उसका एक दोस्त था यमन का रहने वाला, उसका नाम था हबीब यमनी, उसको बुलाया मक्का शरीफ में ताकि मक्के वालों को इस्लाम में शामिल होने से, इस्लाम में दाखिल होने से रोके। और वो बड़ा जो है वो जो हबीब यमनी था बातें करने में और बड़ा फसीह व बलीग था। तो हबीब जब मक्का में आया तो अबू जहल ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसके पास बड़ी शिकायतें की, बड़ी बातें की। और तो उसने कहा तो अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, मैं भी उनको मिलता हूँ, मैं भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता हूँ और उनसे पूछता हूँ। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बंदे को भेजा कि मैं यमन से आया हूँ, फलां जगह पे बैठा हूँ, कुरैश के सरदारों के साथ बैठा हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ, और आप तशरीफ ले आएं। तो ये रात का वक्त था, तो रात का वक्त था और 14th फुल मून की, यानी कि पूरे चांद की रात, 14वीं की चांद चांद की रात थी। तो जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे तशरीफ ले गए, तो हबीब ने जो है हबीब यमनी ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप किस चीज़ की दावत देते हैं। तो हजूर ने फरमाया कि मैं अल्लाह की तौहीद की दावत देता हूँ, कि अल्लाह एक है, उसकी तरफ आ जाओ। और उसके बाद अपनी रिसालत की दावत देता हूँ कि मुझे रब ने रसूल बनाकर भेजा है, और जो कुरान मैं लेके आया हूँ, जो मैं हिदायत लेके आया हूँ, उसकी तरफ आओ। तो हबीब बोला कि आपके पास क्या निशानी है, आपके पास क्या मोजज़ा है। तो आपने फरमाया कि तू बता, तू क्या देखना चाहता है, तू जो मांगेगा आज तुझे दिखाता हूँ। तो वो कहने लगा कि मैं दो मोजज़े चाहता हूँ। आप एक काम ये करें कि पहले आप जो चांद नजर आ रहा है, ये पूरा चांद आज फुल मून है, इसको दो टुकड़े कर दें। तो इसको आप दो टुकड़े करके मुझे दिखा दें। ये इतनी बड़ी बात थी, तो कुफार भी हैरान हो गए। तो हजूर ने उसने कहा कि दूसरी बात मैं बाद में करूंगा, पहले मुझे ये वाला मुर्जा दिखाएं। तो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो ठीक है, चलो फिर सफ़ा के पहाड़ पर चलो। तो कोहे सफ़ा, जहाँ पे आज सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की जाती है, उस पहाड़ के ऊपर सरकार दो आलम जो है वो चढ़े, और सरदारान कुरैश के साथ आप उस पहाड़ पर चढ़ गए, और अल्लाह के नाम से आपने उंगली के साथ चांद की तरफ इशारा किया। तो चांद जो है वो दरमियान में से टूट गया, और उसका एक हिस्सा जो है वो इस तरह से पहाड़ के एक साइड पे चला गया, और एक हिस्सा पहाड़ के दूसरे साइड पे चला गया। और फिर जब ये सारा मामला हो गया, तो इन टुकड़ों में इतना फासला हो गया कि एक टुकड़ा पहाड़ के एक तरफ और दूसरा पहाड़ के दूसरी तरफ। तो इसके बाद बहुत देर के बाद जो है वो खूब देखा, और फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उंगली से इशारा किया, तो वही चांद के दो टुकड़े आकर आपस में मिले और वो जुड़ गए। उसी तरीके से चांद जो है वो पूरा बन गया। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि हबीब यमनी, अब बताओ तुम्हारा दूसरा क्या मुतालबा है। तो वो कहने लगा
کہ دوسرا مطالبہ میں بتاؤں گا نہیں، میرے دل میں ہے، آپ خود سے جان جاؤ۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو آج بات کرتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے؟ اللہ کے عطا کیے ہوئے علم میں سے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اچھا پھر سن کہ تیری ایک بیٹی ہے جو کہ لنگڑی ہے، اس کے پاؤں ٹوٹا ہے، اور وہ لولی ہے، اس کے اندھی ہے، آنکھوں سے اس کو نظر نہیں آتا، اور وہ بہری ہے، اس کے کانوں سے کام نہیں کرتا، وہ جوان ہو چکی ہوئی ہے، اور تو چاہتا ہے کہ یا تو وہ ٹھیک ہو جائے اور یا پھر وہ مر جائے۔ کہ فرمایا کہ جا، اسے شفا ہو گئی، اور جا تو چلا جا کے اس کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ فوراً کلمہ پڑھ لیا اس نے، اور سرکار پر وہ کلمہ پڑھ کے جو ہے وہیں پہ مسلمان ہو گیا، اور بہت سے کافر جو ہے وہ ایمان لائے، اور وہ جہنمی ابو جہل جو ہے پھر بھی اس کو ایمان نصیب نہ ہوا، کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے، اور اتنا جو ہے کھلا معجزہ دیکھ کر پھر بھی جو ہے وہ اس کے اوپر مڑ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے تو فرمایا کہ میں جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اس کے دل پر مہر لگی تھی، اتنے معجزے دیکھ کر پھر بھی نہ باز آیا، اور حبیب یمنی جو ہے جب اس نے یہ معجزہ دیکھا اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، اور یہ سورہ جو قمر ہے یہ اس معجزے کو بیان فرماتی ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، اس میں آیت نمبر 17 میں اور بار بار اس میں یہ ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے، تو ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قرآن کو یاد کرنا آسان کر دیا، اس کو یاد کریں، اس کے لیے حافظ بنیں، اس کی صورتیں یاد کریں، اس کو پڑھنا آسان کر دیا۔ تو فرمایا کہ اس کو یاد کرنا آسان ہے، اور یہ پیارے حبیب اللہ رب العزت کا پیارے حبیب پر یہ کرم ہے کہ آپ خود حافظ قرآن تھے، آپ کے صحابہ حافظ قرآن تھے، اور آج حضور کے امتی حافظ قرآن ہے۔ تو جو قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ دراصل صحابہ کرام کی سنت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ سرکار کی سنت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، عربی کو سمجھتے ہیں اور اس کی تفسیر کو سیکھتے ہیں، اس کے ترجمے کو سیکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی وہ اس جو ہے کلام کی جو گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ عین اللہ رب العزت کی مشیت، اس کے مطابق وہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا؟ پھر فرما دیا اسی طریقے سے قوم عاد کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان بھیجا اور وہ ان کے لیے عذاب تھا، اور پھر اسی طریقے سے قوم سمود پر جو ہے وہ عذاب آیا۔ تو یہ اللہ رب العزت ان قوموں کا جو ہے وہ ذکر پھر فرما رہے ہیں، چونکہ کفار مکہ ان سب چیزوں سے واقف تھے، اس لیے ان کو بار بار جو ہے وہ ان کا جو ہے ان کہانیوں کی اور ان قوموں کے بارے میں ان کے جو واقعات ہیں ان کو سنائے جاتے ہیں، تاکہ وہ اس کو سنیں اور اپنے رب پر ایمان لے کے آئیں۔ اور پھر آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر، کہ ان کا وعدہ قیامت پر ہے، یعنی کہ یہ لوگ جو اپنی پیٹھ پھیر کر دین سے بھاگتے ہیں اور دین کے خلاف چلتے ہیں، وہ گمراہ ہیں اور دیوانے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا وعدہ ہے، اور قیامت بڑی ہی سخت چیز ہوگی۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، کہ اس دن وہ مجرم جو ہیں وہ ایسے لگیں گے جیسے پاگل ہو گئے ہیں، ایسے لگیں گے جیسے دیوانے ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا کہ وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں، اور وہ دیوانوں کی طرح پھر رہے ہوں گے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، اور جس دن ان کو ان کے منہوں پر گھسیٹا جائے گا اور ان کو جو ہے دوزخ میں پھینکا جائے گا، اور پھر فرمایا جائے گا کہ اب چکھو اس کا عذاب، اس دوزخ کی آگ کو چکھو جس کو تم جو ہے وہ جھٹلا رہے تھے، جس کو جھوٹا کہہ رہے تھے، آج یہ وعدہ ہم نے تمہارے اوپر پورا کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ قدرت کی نشانیاں فرماتا ہے کہ ایک بات کی بات ہے، ہم ایک لمحے میں، ایک پلک جھپکنے میں ہم جو چاہیں کر دیں، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے بھی جو ہے کفار کو ہلاک کر دیا، اگر ہم کرنا چاہیں تو تمہیں بھی ہلاک کر دیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو بھی یہ واقعات ہیں یہ سارے کتابوں میں موجود ہیں، اور ان کے کھنڈرات تمہارے علاقوں میں موجود ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ان کتابوں میں ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر،
फी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलीक मुक़तदिर, कि बेशक जो मुत्तकी लोग हैं उन जन्नतों में होंगे और उनके लिए बड़ी जो है वो कुदरत, अजीम कुदरत वाले बादशाह के हजूर उनकी मजलिस लगी होगी। और इससे आगे सूरा अर-रहमान शुरू होती है। ये मदनी सूरा है और इसमें 78 आयतें हैं और 3 रुकू हैं। अर-रहमान अल्लमल कुरआन, के रहमान ने अपने प्यारे हबीब को कुरान सिखाया। खलकल इंसाना अल्लमहुल बयान, और अपने उनको जो है वो माँ इंसानियत की जान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, इंसान को पैदा किया और उसको बोलना सिखाया। और चांद और सूरज जो है वो एक हिसाब से चल रहे हैं और सितारे और दरख्त भी उसको सजदा कर रहे हैं। और बेशक अल्लाह ताला ने आसमान को बुलंद कर दिया और मीज़ान को पैदा कर दिया। तो यहाँ पे जो है ये जब आयत करीमा उसजुदू लिर्रहमान सूरा फुरकान के अंदर नाज़िल हुई तो कुफार कहने लगे कि हम तो किसी रहमान को नहीं जानते, ये रहमान कौन है। तो यानी कि जानबूझ के, क्योंकि वो अल्लाह का नाम तो जानते थे, इसीलिए तो उनके नामों में अब्दुल्ला और इस तरह नाम मौजूद थे। लेकिन वो कहने लगे कि हम रहमान को नहीं जानते, ये कौन है। तो अल्लाह ताला ने उनके जवाब को रद्द करने के लिए ये आयत जो है वो उतारी। तो सूरा अर-रहमान जो है वो पहली आयत थी, अर-रहमान, अल्लाह ताला अपने तो ये सारे इल्म अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब को सिखाए। अपने हबीब को कुरान के अल्फाज, जब अल्लमल कुरान की बात हुई तो इसका मतलब ये है कि कुरान पाक के अल्फाज भी सिखा दिए, कुरान पाक की तजवीद भी सिखा दी, कुरान पाक की किरात भी सिखा दी, कुरान के माने भी सिखा दिए, कुरान के अहकाम भी सिखा दिए, कुरान के असरार भी सिखा दिए, जो इसके राज हैं, जो सीक्रेट्स हैं, वो भी सिखा दिए और रमूज़े कुरान भी सिखा दिए। कब सिखाए? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब को सिखाकर ही दुनिया में भेजा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब अभी पालने में थे, अभी माँ की गोद में थे, तो उस वक़्त उन्होंने फरमाया कि आतानियल किताब, मेरे रब ने मुझे किताब अता फरमाई। तो अपने प्यारे हबीब को भी अल्लाह ताला ने सिखा के ही दुनिया में भेजा और हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सारा इल्म अता फरमा के भेजा और मुतशाबिहात का इल्म सिखाया, हरूफ मुकत्तिआत का इल्म सिखाया और जो चाहा और भी सिखाया। तो इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां बयान फरमाई हैं और जो है वो यहाँ पे आयत नंबर 29 में फरमाया, यस अलहू मन फिस समावाति वल अर्द, और जितनी भी जमीन और आसमान में चीजें हैं, आसमान भी और जमीनें भी, हर चीज अपने रब का सवाली है। हर चीज अपने रब के बारगाह में झोली उठा के खड़ी है। हर चीज अपने रब के फकीर है, अपने रब से मांगते हैं। तो फरमाया कुल्ल यौमिन हुवा फी शअन, और वो रब जो है हर दिन किसी ना किसी काम में है और वो जो चाहता है जैसे करता है। और फिर तुम अपने रब की कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? फरमाया कि हम तुम्हें हर चीज अता की है, इतनी नेमतें अता की हैं, फिर तुम कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? और फिर फरमाया कि सनफ्रुगु लकुम अय्युहस्सक़लान, कि ए दोने ए ग्रोहे, फरमाया कि सारे काम हम निपटा के हम जरूर तुम दोनों ग्रुपों का जो है वो हिसाब करेंगे। और ये जो दोनों ग्रुप कौन से थे? या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू, जिनका जिक्र आगे आ रहा है कि ये जिन है और इंसान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे हिसाब लेगा। और इसी तरीके से फरमाया कि इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान। फरमाया कि ऐ जिन्नो इंसान, तुम अल्लाह की हदों से जरा निकल के तो दिखाओ, तुम जमीन और आसमान की हदों से, किनारों से निकल कर को दिखाओ। तुम नहीं निकल सकते मगर उसके लिए एक बड़ी ही जबरदस्त ताकत चाहिए। अब इसकी तफसीर में उलमा ये फरमाते हैं कि इससे जो है अल्लाह ताला ने दरअसल इस चीज़ की तरफ इशारा फरमाया कि ज़मीन की जो कशिश सिकल है, जो इसकी ग्रेविटी है, उसमें से अगर तुमने बाहर निकलना है तो उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म का थर्स्ट और वो पावर चाहिए। जैसे आज के रॉकेट और जो है लूनर व्हीकल्स जो कि चांद और मरीख तक जा रही हैं, तो उनका सबूत जो है इसमें से आ रहा है
کہ اگر تم نے نکلنا ہے تمہیں بڑی زبردست قسم کی طاقت چاہیے ہوگی. یہ اللہ رب العزت پھر فرمایا کہ اتنی طاقت کے باوجود تم اللہ کی حدوں سے نہیں نکل سکتے. اللہ تعالیٰ تمہیں گھیرے ہوئے ہے اور بے شک وہ سب کچھ جاننے والا ہے. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، اور پھر تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ اور بے پٹ کا کالا دھواں، تو پھر تم بدلہ نہ لے سکو گے. اب اس سے بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم تم پر آگ چھوڑیں گے اگر تم اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہو. تو آپ دیکھیے ایٹموسفیئر سے نکلنے کی کوئی بھی چیز کوشش کرتی ہے تو وہ اس کی رگڑ اتنی زیادہ ہے کہ اس کو آگ لگتی ہے. اب جو اسپیشل لونر وہیکلز جو بنائی ہیں تو اس کے اوپر اسپیشل اوپر لیئر لگتی ہے، لیکن یہاں پہ جو خاص جو بات ہے وہ شیطانوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے ہی یہ آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر میٹیور جو ہے ان کے اوپر شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں، آگ کے گولے پھینکے جاتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ اس وقت ان کو دوبارہ زمین پر پھٹک دیا جاتا ہے. اور پھر آگے آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ مجرم جو ہیں اس دن اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس دن مسلمانوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کے چہرے، ان کے ماتھے، ان کی پیشانی چمکدار ہوگی، ان کے چہروں پر نور ہوگا، وضو کرنے والی جگہ چمک رہی ہوگی، جبکہ جو کافر ہیں ان کے منہ کو اللہ تعالیٰ کالا سیاہ کر دے گا اور ان کے ہونٹ جو ہیں وہ نیلے ہو جائیں گے، ان کی آنکھیں بھی نیلی ہو جائیں گی، اور وہ پہچانے جائیں گے اپنی شکلوں سے، اور ان کے پاؤں جو ہے وہ سر کی طرف کر کے الٹا کر کے ان کو باندھ دیا جائے گا، اور ایسے کر کے ان کو جو ہے وہ فرما دیا کہ ان کو جو ہے وہ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. یطوفون بینہا و بین حمیم آن، کہ وہ اس دوزخ کے جلتے ہوئے آگ کے اندر وہ گھومتے پھریں گے اور ان کو کوئی وہاں پہ چین نہیں آنے والا. اور پھر فرمایا یہ خوشخبری دے دی آیت نمبر 46 میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جو اس دنیا کے اندر ہی اپنا حساب کرتا رہا، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرتا رہا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا، اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا رہا، اللہ کے راستے پر چلتا رہا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا. اور وہ 2 جنتیں ہیں کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی، اس کے اندر پھل اور میوے ہوں گے، اور اس کے اندر اس کے لیے ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو اسی طریقے سے جو ہے یہ اللہ رب العزت اس کا بیان فرماتے ہیں. اور اسی طرح سے آگے چلتے ہیں. اس کے بعد سورہ جو واقعہ ہے، اس کو سورہ الرحمن کا جو ڈسکشن ہے اس کو ختم کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ سورہ الرحمن جو ہے اس کو قرآن کی زینت بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ قرآن کی خوبصورتی. سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن پاک کا دل ہے، اور سورہ الرحمن جو ہے یہ قرآن پاک کی خوبصورتی ہے، اس کی زینت ہے. تو بڑی ہی پیاری صورت ہے، یاد کرنی بڑی آسان ہے، تو اس کو یاد کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. آگے چلتے ہیں. آیت اس کے بعد سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے. یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی اور اس میں جو ہے وہ 96 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں. اور اس سورہ کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ جو سورہ واقعہ یاد کرتا ہے اور روزانہ اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو اس کے گھر میں فاقہ نہیں کبھی آئے گا. تو یہ احادیث میں اس کا ذکر ہے، تفسیر خازن نے بھی اس کا بیان فرمایا. تو یہاں پہ فرمایا کہ اذا وقعت الواقعہ، جب ہونے والی وہ ہوگی، یعنی کہ قیامت کی بات ہو رہی ہے. لیس لوقعتها کاذبہ، تو اس وقت کے ہونے میں کسی کو کوئی گنجائش نہیں ہوگی. خافضۃ الرافعہ، کسی کا درجہ وہ بلند کر دے گی اور کسی کا درجہ نیچے کر دے گی، یعنی کہ قیامت والے دن لوگوں کا حساب کیا جائے گا. اذا رجت الارض رجا، تو زمین تھر تھر کانپے گی، زلزلہ آ جائے گا. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جسٹ لائک سینڈ کے پارٹیکلز، ریت کے ذرے ہوتے ہیں، اس طرح سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فکانت ہواء منبثا، اور اس طرح ہوں گے جیسے کہ دھوپ کے اندر جو اڑتے ہوئے ذرات چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے پہاڑ ہو جائیں گے. پھر فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اس دن لوگوں کو 3 گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا، 3 طرح کے لوگ ہو جائیں گے. اصحاب المیمنہ، وہ جو داہنے طرف کھڑے ہوں گے، جو عرش کے دائیں طرف کھڑے ہوں گے. ما اصحاب المیمنہ، یہ داہنے طرف والے کون ہوں گے؟ فرمایا کہ
वअस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिकून अस्साबिकून, और सबकत वाले सबकत ही ले गए। और फरमाया उलाइकल मुकर्रबून, कि वही मुकर्रब हैं अल्लाह की बारगाह में, फी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन, कि इनमें से कुछ जो हैं वो, इनमें से बहुत सारे जो हैं वो अव्वलीन मुसलमानों में से होंगे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम और जो अगले मुसलमान थे उनमें से होंगे, व कलीलुम मिनल आखिरीन, और आखिरी मुसलमानों में से इसमें कम होंगे। यानी कि वो लोग हैं जो इस्लाम में आगे आने वाले थे, जिन्होंने अपना जान माल तन मन धन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर फरमाया, जंग बदर में हिस्सा लिया। तो इसमें से यानी कि दुनिया में जो नेकों में अनेकियों में आगे रहे, तो वही आज दर्जों में भी आगे होंगे। इसमें हिजरत करने वाले सहाबा कराम, गज़वाए बदर वाले सहाबा कराम, और भी गज़वात में हिस्सा लेने वाले सहाबा कराम, तो इनका जिक्र जो है वो यहाँ पे होता है। और फिर उसके बाद फरमाया कि जन्नत में वो होंगे, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उनको सारी नेमतें अता फरमाएगा। और फिर उनको जो है जन्नत में उनको सलाम पेश किया जाएगा, इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, और वहाँ पे सलाम उनको किया जाएगा। और फिर दूसरा जो ग्रुप है, आयत नंबर 27 में, व अस्हाबुल यमीन। अब अस्हाबुल यमीन जो है ये वो लोग हैं जो दाहिने हाथ वालों हैं, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके जो नामा अमाल है वो उनके दाएं हाथ में उनको अता फरमाएगा। तो फरमाया कि वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो है वो नेमतों में होंगे, और बेकांटों की बेरियों में, फ़ी सिदरिम मखदूद, उनको ऐसी बेरीज़ यानी कि ऐसे फ्रूट खाने को मिलेंगे जिसमें कांटे नहीं होंगे। ला मक़तूअतिन वला ममनूअ, और उनको कोई चीज़ किसी चीज़ से, किसी फल से, किसी खुराक से रोका नहीं जाएगा, जो चाहेगा वो खाएँगे। और अल्लाह ताला ने उनके लिए बुलंद जो बिछौने हैं और तख्त हैं उनके लिए लगे हुए हैं। और इसी तरीके से फिर आगे आयत नंबर 38 में फरमाया अस्हाबिल यमीन, उनके लिए जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी नेमतें, उनके लिए नेक पाकबाज बीवियां और सारे उनके लिए अच्छे जो फल और अच्छी नेमतें जो है वहां पे अता फरमाएगा, और वो सायों में होंगे, जन्नत में रहेंगे। और उनमें से भी कुछ इनमें से पहले मुसलमानों में से होंगे, कुछ बाद में से होंगे। और फिर अस्हाब शिमाल के जो बाएं तरफ वाले हैं, फिर उनका जिक्र आता है कि बाएं तरफ वाले कैसे बाएं तरफ वाले होंगे, कि वो खोलते हुए पानी में, उबलते हुए पानी में, बॉइलिंग वाटर जो है वो उसमें फिरते होंगे। वज़िल्लिम मिन यहमूम, और जलते हुए धुआं जो है उनके ऊपर होगा, जो वो ना तो ठंडा होगा और ना ही वो नरम होगा। और इससे पहले ये लोग दुनिया की नेमतों में थे, लेकिन वो बड़े गुनाहों पर डटे हुए थे। और जब वो उस वक़्त जब इन पर तो अल्लाह की जो है वो कलाम उन पर पढ़ा जाता था, और उनको अल्लाह ताला के दीन की तरफ बुलाया जाता था, तो उस वक़्त कहते थे कि जब हम मर जाएँगे, हमारी हड्डियाँ जो हैं वो भी टूट जाएँगी, तो उसके बाद हमें कौन ज़िंदा करेगा? इज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामा इन्ना लमबऊसून, तो हमें फिर ज़िंदा किया जाएगा। तो क्या हमारे तो अल्लाह ताला ने जो है फरमाया कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन, तुम्हारे पहलों को भी जिंदा किया जाएगा और बाद वालों को भी जिंदा किया जाएगा, और तुम सबको इकट्ठा किया जाएगा। तो ये सारा जो बयान है, इससे जो पता चलता है कि तीन जो ग्रुप हैं वो होंगे। एक ग्रुप वो है कि जो अल्लाह के मुकर्रबीन होंगे, और ये ग्रुप जो है ये दरअसल वो लोग हैं कि जो इस्लाम में मुसलमानों के इमाम होंगे, जो इस्लाम में जिन्होंने अल्लाह ताला के दीन की तरवीज और इशाअत में काम किया होगा, ये वो लोग होंगे। और अल्लाह ताला इनको खसूसी जो है वो मुकाम अता फरमाएगा। और इसके बाद जो दाएं हाथ वाले हैं जिन्होंने नेक अमल किए, अल्लाह ताला उनको नेक अमाल अता फरमाएगा। तो यहाँ पे पता ये चला कि दीन के कामों में आगे बढ़ बढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पीछे होके बैठ नहीं रहना चाहिए। कि अल्लाह ताला जिनको दीन में इस दुनिया में ये तौफीक बख्श दे कि वो आगे बढ़कर काम करे, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन भी उनको आगे ही करेगा। और फिर जो उनका साथ देने वाले हैं वो दाहिने हाथ वाले होंगे, अल्लाह ताला के दीन पर चलने वाले होंगे, अल्लाह ताला उनको भी नेमतें अता फरमाएगा। और जो लोग अल्लाह के दीन से मुंह मोड़ने वाले होंगे, तो उनका नामा अमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा, और उनके लिए बड़ी ही मुसीबतें होंगी उस दिन। आगे चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर अपनी निशानियां बयान फरमाई हैं आयत नंबर 68 में, कि हमने बारिश को आसमान से नाजिल किया, और हमने तुम्हारे लिए पानी नाजिल किया, बादल उतारे,
اور پھر وہ فرمایا کہ ہم اس پانی کو چاہیں تو نمکین کر دیں، چاہیں تو میٹھا کر دیں، یہ تمہارا رب ہی ہے جو ساری قدرتوں پر عمل، ساری قدرتیں رکھنے والا ہے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 74 میں فرمایا کہ یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا کر فرمائی ہیں تو تم اپنے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو، فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب کے پاک نام کی تسبیح کیا کرو۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہ اس صورت کے اندر جو آیت نازل ہوئی، تو پھر جو رکوع کے اندر ہم سبحان ربی العظیم یا العظیم پڑھتے ہیں، تو اللہ کے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہ تسبیح جو ہے اپنی نماز میں پڑھا کریں گے۔ تو اس طریقے سے رکوع کے اندر یہ تسبیح ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کی قسم کھائی ہے، فرمایا 75 میں آیت نمبر میں فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں پر ستارے ڈوبتے ہیں، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر یہ تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے بہت بڑی قسم یہاں پہ جو ہے وہ دی ہے، اور فرمایا کہ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ یہ قرآن بڑی عزت والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، اور یہ ایک لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے پاس ایک کتاب ہے جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، اور ایک سلیٹ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ محفوظ ہے، اور اس تک ہر کسی کی پہنچ نہیں ہے۔ فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اور اس تک کسی کی پہنچ نہیں ہے مگر صرف پاک باز لوگوں کے لیے۔ تو ظاہری طور پر اس کا حکم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھنا ہو تو وضو کریں اور پھر قرآن کو چھوئیں۔ آپ قرآن کے الفاظ کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، اور اگر جو ہے وہ زبانی پڑھ لیں وضو کے بغیر تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن جو حالت جنب میں ہو اور جس پر غسل واجب ہو، اس کو قرآن پاک کو جو ہے بغیر غلاف کے چھو بھی نہیں سکتے۔ تو اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں، تو اسی بات کو اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے اس کو رب نے آہستہ آہستہ کر کے نازل فرمایا، اور پھر تم اس بات میں سستی کرتے ہو، تو کیا تم اس بات میں سستی کرتے ہو اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ یعنی کہ پھر بھی جب یہ کلام آ گیا جس کی اللہ رب العزت نے اتنی بڑی قسم دی اور اتنے اس کے جو ہے وہ نشانیاں عطا فرمائی، اس کے باوجود اگر کوئی قرآن کو جھٹلاتا ہے، اس کے حکم جو ہے ان کو پس پشت پھینک دیتا ہے، اور خاص طور پہ کفار کی یہ بات ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ پھر تم اس کو جھٹلاتے ہو، پھر اس وقت کیا ہوگا جب تمہاری جان تمہارے گلے میں پھنسے گی، جب تمہاری جان نکالی جائے گی، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوگے، یعنی کہ جب ایک مرنے والے شخص کی جب روح نکالی جاتی ہے اور آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور فرماتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس وقت بھی اس کی شارگ سے قریب ہوں، لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہا، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں دیکھنے والی نگاہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر تم لوگ اتنے ہی تم ہماری شان میں جو ہے وہ غور نہیں کرتے، تو پھر جو یہ بدلہ تمہیں ملنے والا ہے تو پھر تم اس روح کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ تو یہ جو کفار کہتے تھے کہ رب دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو اللہ رب العزت یہاں پہ ان کے جو ہے دعوے ان کو جھٹلا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ جو روح جو ہے جب نکلے گی اس دنیا اس جسم میں سے تو وہ کسی دوسری شکل میں آ جائے گی۔ آج بھی جو مشرکین ہیں وہ ہندوستان میں وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ بندہ جب مرتا ہے تو اعمال کی وجہ سے یا کتے کی شکل میں آ جاتا ہے یا کسی اور شکل میں آ جاتا ہے، اگر اچھے عمل ہوں گے تو اچھی شکل میں آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ان دعووں کو اسی طرح کا عقیدہ مشرکین مکہ کا بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس قابل سمجھتے ہو تو پھر روح لوٹ کر واپس آ سکتی ہے، تو تم ایسے کرو، تم اس روح کو نکلنا ہی نہ دو، اس کو روک کر دکھا لو، اس بندے کو زندہ رکھ کے دکھاؤ۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، جس کی چاہتا ہے وہ روح کو نکال لیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے اس کو روک لیتا ہے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 88 میں فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فرمایا کہ اگر وہ جو مرنے والا ہے مقربین میں سے ہے، اللہ کے نیک بندوں میں سے ہے، تو پھر فرمایا فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّاتُ النَّعِيمِ، تو پھر راحت ہے اس کے لیے، آسانی ہے اس کے لیے سکون ہے
اور اس کے لیے جنت کے پھول ہیں اور جنت کے باغ ہیں، تو اس میں بات یہ پتہ چلتی کہ وہ جنت کو، وہ جو اللہ کا بندہ ہے اپنی قبر میں سے ہی اپنی جنت کے ٹھکانے کو دیکھ لیتا ہے، اور قبر قیامت کے بعد اس جنت میں داخل ہوگا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا یہ جاتا ہے کہ جب اس بندے کی جان نکالی جاتی ہے اس وقت بھی فرشتے اس کو جنت کا پھول سنگھا کر اس کی جان نکالتے ہیں، اور اس وقت بھی اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ داہنی طرف والوں، داہنی ہاتھ والا ہوتا ہے، یعنی پہلے تو مقرب بندوں کی بات ہو رہی تھی کہ وہ ان کو پھول سنگھا کر اللہ تعالیٰ اپنے پاس جو ہے ان کی جو ہے وہ جان، جو ہے فرشتے اس کی جان نکالتے ہیں۔ اور وہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جن کے دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نام اعمال دے گا، فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، تو اے محبوب تم پر، اصحاب الیمین، اے محبوب تم پر سلام ہو داہنی طرف والوں سے۔ تو فرشتے ان کو سلام کرتے ہوئے آئیں گے جب وہ ان کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے۔ اور اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے ہوا تو اس کی مہمانی جو ہے، اس کی جو آؤ بھگت ہے، اس کی جو اس کے لیے کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی ہے، اور آگ جو ہے وہ دوزخ کی آگ، وہی اس کے لیے جو ہے اس کی مہمانی ہوگی۔ اللہ رب العزت سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں، آگے سورہ الحدید ہے۔ سورہ الحدید جو ہے یہ مکی سورہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے جو کوئی زمین و آسمان میں ہے، بے شک اللہ ہی عزت والا اور حکمت والا ہے، اور اسی کے لیے ساری بادشاہی ہے، ساری کنگڈم، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے۔ وہی تمہیں زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور آیت نمبر 3 میں فرمایا هو الاول، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، والآخر والظاہر والباطن، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن میں ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سے پہلے کچھ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ آخر میں بھی وہی ہے، یعنی کہ جب سور پھونک دیا جائے گا، ہر کوئی ذی روح جو ہے وہ مر جائے گا، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے، اور وہی ظاہر میں اسی کی نشانیاں ہیں اور باطن میں بھی اسی کی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے 6 دن میں جو ہے وہ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ اس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور پھر جیسے چاہا وہ اس نے اپنا اس عرش پر تشریف رکھی اور عرش پر تشریف فرما ہوا، اور پھر آگے فرماتا ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اللہ رب العزت اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ فرمایا کہ جو آسمان کی طرف جاتا ہے اللہ اس کا بھی علم رکھتا ہے، یعنی کہ مومنوں کی دعائیں، مومنین کی عبادتیں اور جو اچھے اعمال ہیں مومنوں کے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، تو وہ سب اللہ رب العزت ان سب کو جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تم جدھر بھی کہیں چلے جاؤ، تم جہاں بھی کہیں پہ ہو، زمین کی گہرائیوں میں چلے جاؤ، آسمان کی اونچائیوں پر چلے جاؤ، پہاڑوں پر چلے جاؤ، کیوز کے اندر، غاروں میں چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تم اس کی حدوں سے باہر نہیں نکل سکتے، اور وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اس کا علم ہے، اس کی سماعت ہے، اس کی بصارت ہے، ان اللہ هو السمیع بصیر، وہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو اس رب کی پہنچ سے باہر نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی کہ اپنے علم کے ساتھ وہ تمہیں مشاہدہ فرما رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مومن جو اللہ کے بندے ہیں ہر وقت اس تصور میں رہتے ہیں، اس خیال میں رہتے ہیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، جب میں عبادت کرتا ہوں تو میری عبادت کو، میرے ذکر کو، میری نماز کو وہ سن رہا ہے۔ تو یہ مومن جو ہے اپنا تصور کو قائم رکھتا ہے، اور اس پر یہ حالت جب اپنی پاکیزگی اور روحانیت کو قائم رکھتا ہے تو اس پر وہ مقامات بھی کھلنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو اپنی تجلیات جو ہیں وہ عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں، یہاں پہ پھر منافقین کا ذکر آتا ہے، اور میں مختصراً یہ بات بیان کرتا ہوں، یہ اس کے بعد ایک ٹاپک اور بیان پھر پارہ جب ختم ہو جائے گا۔ تو
आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला फरमाया यौमा तरल मुमिनीन वल मुमिनाती, कि जो मोमन हैं और मोमन मर्द हैं और मोमन औरतें हैं, उस दिन आप उनको देखोगे कि उनके आगे नूर है, रोशनी है, देयर इज लाइट इन फ्रंट ऑफ देम, तो उनके लिए रोशनी है। और जब ये लोग सिरात, जो पुल सिरात है, जो ब्रिज ऑफ सिरात, जो सिरात है जो तलवार की तरह तेज है और बाल की तरह बारीक है, उसके ऊपर से गुजर के जो है वो जन्नत में जाना पड़ेगा। तो जब उस पुल से गुजरेंगे तो उसके नीचे जो है वो दोजख होगी और वहां पे दोज़ की जो है उनकी चीखों पुकार होगी। लेकिन जो अल्लाह के बंदे होंगे, वो जब वहां पे उस पुल के पास जाएंगे जहाँ पे सख्त अंधेरा होगा, डार्कनेस होगी, तो उस वक़्त कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। लेकिन जो अल्लाह के बंदे होंगे, अल्लाह ताला उनके सामने एक नूर अता फरमा देगा और वो नूर उनके आगे-आगे चलेगा और वो उस नूर के पीछे चलेंगे। उसका ज़िक्र यहाँ पे फरमाया कि कभी वो उनके दाहिने तरफ होगा, कभी उनके सामने होगा, और फरमाया कि ये उनके लिए खुशखबरी की बात है, उनके लिए जन्नत की खुशखबरियाँ दी जा रही हैं, यही उनके लिए कामयाबी है। तो उस दिन जो मुनाफ़िक लोग होंगे, जो कि यहाँ पे इस दुनिया में ऊपर से कलमा पढ़ते थे, अंदर से वो मुनाफिक थे। तो वो मुनाफिक लोग जो थे, मुनाफिक मर्द और औरतें, वो ईमान वालों को कहेंगे जिनके आगे जो है वो नूर फिर रहा होगा। तो उस वक़्त उनको कहेंगे कि एक नज़र हमारी तरफ भी डालो। वो उनके पीछे जाएँगे मुनाफिक लोग, उन ईमान वालों के पीछे जाएँगे और कहेंगे कि तुम एक नज़र हमारी तरफ देखो, ताकि जो तुम्हारा नूर है हमें भी थोड़ा-सा मिल जाए, कि तुम जिधर देखते हो उस तरफ रोशनी हो जाती है, तुम हमारी तरफ देखोगे तो हमारी तरफ भी रोशनी हो जाएगी। तो और हम कुछ तुम्हारे नूर में से कुछ हिस्सा ले लें। तो क़ील अर्जिउ वराअकुम फल्तमिसू नूरा, तो उनको कहा जाएगा कि वापस चले जाओ, पीछे चले जाओ और जाके वहाँ पे नूर ढूँढो। और उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर देगा और उसमें जो है वो मुनाफ़िकीन को कोई उसमें जो है वो मुसलमानों की तरफ या मोमिनों के पास उनकी पहुँच नहीं होगी। तो वहाँ से वो फिर आवाज़ें देंगे, युनादूनहुम अलम नकुम मअकुम, तो वो कहेंगे कि मुसलमानों को कहेंगे हम तो तुम्हारे साथ थे दुनिया में, हम भी कलमा पढ़ते थे, हम भी ईमान वाले थे। तो क़ालू बला वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम वतरब्बसतुम वरतबतुम वगर्रतकुमुल अमानिय्यु हत्ता जाअ अम्रुल्लाहि वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर। और मुसलमानों की जो है वो जब वो कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ थे, अपने तो कहने लगे कि नहीं, तुमने तो अपनी जानें फितना में डाली, कि तुम लोगों ने गुमराही हासिल कर ली, तुमने अपने आप को मुसीबत में डाला। तुम तो मुसलमानों की बुराई ढूंढते थे, तुम तो सोचते थे मुसलमानों को किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचा दिया जाए, और शक करते थे और लालच करते थे और फरेब देते थे, फ्रॉड करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ गया, यानी कि तुम्हें तौबा करने की भी मोहलत ना मिली। तो तुम्हें अल्लाह के हुक्म पर उस बड़े फरेबी ने मगरूर कर रखा था, यानी कि शैतान ने तुम्हें अपने तकब्बर और गरूर में जो है वो फंसाया हुआ था। फल यौम ला युखज़ मिनकुम फिदिया वला मिनल लज़ीना कफरू, तो आज तुमसे कोई बदला फिदिया नहीं लिया जाएगा। आज ये नहीं हो सकता तुम कह दो कि मेरी जगह पर मेरी औलाद को ले लो और मुझे मेरी जान बख्श दो, या मेरी जगह पर मेरा माल ले लो और मुझे बख्श दो। उस दिन कोई बंदा किसी दूसरे की जगह पे फिदिया नहीं बन सकेगा और किसी को, काफिरों को और मुनाफिकों को छोड़ा नहीं जाएगा। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे जो है वो अ, अल्लाह ताला उन लोगों की जो है वो सिफ़तें बयान फरमा रहे हैं आयत नंबर 18 में, कि जो सदका देने वाले हैं, इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकाति व अक़रदुल्लाह क़र्दन हसनन युदाअफ़ु लहु व लहुम अज्रुन करीम, कि बेशक जो सदका देने वाले मर्द हैं और सदका देने वाली जो औरतें हैं, और वो जिन्होंने अल्लाह को अच्छा कर्ज दिया, उनके लिए डबल ट्रिपल बल्कि उससे भी ज़्यादा इज़्ज़त वाला सवाब है। यानी कि जो अल्लाह के रास्ते में लोगों की मदद करते हैं, यहाँ पे अल्लाह ताला उसको कर्ज फरमा रहा है, यानी कि वो अल्लाह ताला उसको अपने लिए कर्ज फरमा रहा है, कि जिसका इसको कर्ज हसना फरमा रहा है, कि उसका बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें ज़रूर अता फरमाएगा और उसका बदला अच्छा तुम्हें बदला अता फरमाएगा। और जो लोग अल्लाह पर, उसके रसूल पर और ईमान लाए, वही सिद्दीक लोग हैं, वही सच्चे लोग हैं।
اور جو صدیق کامل سچے اور شہداء عند ربہم اور اوروں پر گواہ اپنے رب کے یہاں لہم اجرہم و نورہم ان کے لیے بڑا ثواب ہے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے نور ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو ہے وہ باتیں بیان فرما رہا ہے۔ اور یہاں پہ جو ایک بات میں بیان کر دوں وہ یہ کہ جو غرور اور تکبر کرنے والے ہیں اس کا جگہ جگہ پہ بیان آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کے سامنے بڑائی کرنے والے کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لا یحب کل مختال فخور، آیت نمبر 23، کہ اللہ رب العزت کو جو ہے شیخی بگارنے والا، اونچی اونچی باتیں کرنے والا، بڑے بڑے کلیم کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کہ وہ خود بھی بخیل ہیں، خود بھی وہ کنجوس ہیں، اللہ کے رستے میں وہ خرچ نہیں کر سکتے، نہ وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کر سکتے ہیں، نہ اللہ کے رستے میں خرچ کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو بھی وہ روکتے ہیں۔ تو جو اللہ سے منہ پھیرے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ایسے لوگوں سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے صدقے و خیراتوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آزماتا ہے تم لوگوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا غالب ہے۔ یہ آیت نمبر 25 میں فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانچ لے، اس کو چیک کر لے، اس کو ٹیسٹ کر لے کہ وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ کی اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا غالب ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ پھر میں آپ کو بات دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ جو فرمایا گیا کہ رب کی مدد، انسان کی یہ کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ رب کی مدد کر سکے۔ یہاں پہ رب کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی مدد ہے، اللہ کے پیارے حبیب کی مدد ہے، اللہ کے پیارے حبیب کے دین کی مدد ہے۔ تو جو اللہ کے کاموں میں مدد کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے مدد جس کی طرف یہ اشارہ فرمایا گیا، تو وہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو ہے وہ اجر رکھے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کسی سے مدد مانگ لینا اور کسی سے مدد لے لینا اور کسی کو مدد دے دینا یہ شرک نہیں ہوتا۔ اگر کسی سے مدد مانگ لے، اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے کیوں بیان فرماتا، اپنے پیارے حبیب کے لیے کیوں بیان فرماتا؟ تو یہ شرک نہیں، اللہ کے بندوں سے مدد مانگ لینا، ان کی مدد کر دینا یہ شرک نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی دیتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے دینے کے بغیر ہی کوئی بندہ کسی چیز کا مالک ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں بلکہ اکثریت کو یہ پتہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہی سب کچھ عطا کرتا ہے، جتنی نعمتیں کسی کے پاس ہیں وہ ساری اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، ان میں سے ہی کوئی عطا کر سکتا ہے، کوئی کسی کو دے سکتا ہے، کوئی مدد دے سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ بدعت کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ کچھ لوگ جو تھے، یہ آیت نمبر 27 میں کچھ لوگ جو تھے انہوں نے نیا کام دین میں شروع کیا، اپنی طرف سے ہی انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیے، بیوی بچے چھوڑ دیے، اور راہب بن کر جا کے جنگلوں میں اور غاروں میں رہنا شروع کر دیا اور صرف اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ان کے اوپر یہ فرض نہیں کیا تھا، وہ اپنی طرف سے خود ہی اس کے اوپر جو ہے وہ چلے، خود ہی اپنے دین کی طرف بات نکالی جو ان پر مقرر نہیں تھی، فرض نہیں تھی۔ ہاں یہ بدعت انہوں نے خود اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا کی، اور پھر کچھ لوگوں نے اس کو نبھایا اور کچھ اس کو نبھا نہ سکے۔ اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ہم نے ان کو ان کا ثواب عطا فرمایا، اور بہت سارے ان میں سے جو ہے وہ فاسق ہیں، گمراہ بھی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو بات ہے یہ دراصل یہ مومن جن کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، یہ کرسچنز کا جو ٹائم تھا ان میں سے جو مسلمان تھے، یعنی کہ کرسچنز میں جو ایمان والے تھے، جو سچے لوگ تھے، کچھ لوگوں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جنگلوں میں، غاروں میں، میدانوں سے باہر چلے گئے اور جا کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دین میں ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ سختیاں اپنے اوپر ایجاد کی، تو ان کی نیت خیر تھی، ان کی نیت اچھی تھی، تو اللہ نے ان کو ثواب عطا فرمایا۔ لیکن وہ لوگ جو ہے اس کو نبھا نہ سکے اور اس کو جنہوں نے آڑ بنایا، تو ان کے لیے جو ہے وہ
جو ہے وہ ان کے لیے سختیاں ہیں اور وہ فاسقوں میں سے تھے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ مومن عیسائیوں کو اللہ نے ان کی جو نئی بدعات نئی چیزیں تھیں ان میں سے کچھ کو اس کا ثواب ملا کہ ان کی نیت خیر تھی۔ جو کام اچھا ہو اور دین کی بنیاد کے خلاف نہ ہو اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک کو کتاب کی شکل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اشاعت فرمائی اور اس کا ترجمہ اور تشریح بعد میں کیا گیا، اور اسی طرح سے جو فقہ کا علم ہے، اسی طریقے سے جو مدرسے بنائے گئے، اسی طریقے سے آپ دیکھیے جو تراویح کا ہم اہتمام کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورا مہینہ جو ہے باجماعت جو ہے پورا مہینہ نہیں پڑھائی گئی، صرف 3 رات جو ہے اس کا اہتمام کیا گیا۔ تو باجماعت پورا مہینہ پڑھانے کا جو انتظام ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اچھا ہوتا ہے جس کی بنیاد دین کے اندر کہیں نہ کہیں پر موجود ہو اس کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے۔ اگر آج کوئی کہہ دے کہ یہ تراویح کو اس طرح سے پڑھنا بدعت ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہی بے شک وہ کام کر کے دکھایا اور تو اس کی اصل موجود ہے، تو ان کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ ہر چیز کو اس طرح سے بدعت کہہ دینا وہ غلط ہے۔ تو اب بدعت حسنہ جو ہے یہ ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کا اجر ہے، اور بدعت سیئہ وہ ہے، بری بدعت وہ ہے جو بری چیز نکالتی ہے، جو دین کو نقصان پہنچانے والی ہے، تو اس سے منع کیا گیا، اس سے منع ہونا چاہیے۔ تو ترک دنیا ہمارے دین میں نہیں ہے، لیکن علم حدیث اور فقہ اور قرآن کے ترجمے اور تفسیریں یہ سب بدعت حسنہ ہیں۔ آگے چلتے ہیں سورہ المجادلہ۔ اس میں اس سورہ کے اندر جو ہے وہ چند ایک چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں، میں مختصر اس کو بیان کرتا ہوں۔ المجادلہ یہ مدنی سورہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک اللہ نے اس کی بات سن لی، وہ آ کر تمہارے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں بحث کرتی تھی اور اللہ سے شکایت کرتی تھی، تو اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اور تم میں سے کوئی اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسا کہہ دیتا ہے تو اس کے کہنے سے وہ اس کی ماں نہیں بن جاتی، اس کی ماں تو وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اور بے شک یہ جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں کہہ کر قسم کھا لیں اور پھر وہی کرنا چاہیں جس پر وہ اتنی بڑی بات کہہ چکی ہے، تو پھر ان پر لازم ہے کہ ایک غلام آزاد کریں، اور اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کے پاس آئیں اگر ان کے پاس غلام نہ ہو تو پھر اس کے لیے لازمی ہے کہ 60 روزے کنٹینیوسلی 60 روزے 60 جو ڈیز آف فاسٹنگ 60 روزے جو ہے وہ کنٹینیوسلی رکھے۔ اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر جو 60 مسکین ہیں، جو نیڈی اور پور پیپل ہیں، 60 لوگوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ تو اس کی تھوڑی سی بنیاد یہ ہے، یہ اوس بن سامت جو ہے انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ تھی، ان کو کہہ دیا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو۔ تو اسلام سے پہلے اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے اندر یہ اس کا مطلب ہوتا تھا طلاق، کہ تم میری ماں کی طرح ہو یا تم میری بہن کی طرح ہو کہہ کر اس کو طلاق دے دیتے تھے۔ تو یہ حضرت خولہ جو تھیں انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عرض کی۔ یہ ذرا دیکھیے واقعہ کتنا پیارا ہے۔ اللہ کی اس بندی نے جب اس کو اس کے شوہر نے کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، یعنی کہ اس کو طلاق دے دی، اور ابھی یہ احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو وہ آ کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ رؤوف الرحیم ہے، کریم ہے، رحمت للعالمین ہے، جب ان کے پاس آ گئی تو آ کے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بوڑھی ہوں، میرے ماں باپ بھی مر چکے ہیں، اگر میں اپنے بچوں کو چھوڑتی ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اگر ان کو نہیں چھوڑتی
تو پھر انہیں تکلیف ہوتی ہے، یعنی کہ اپنے بچوں کو اگر اپنے پاس لے جاؤں تو میں غریب ہوں، ان کو کھلاؤں گی کہاں سے؟ کوئی ایسی صورت ہو جائے، آپ رب سے کوئی دعا کریں کہ میرے لیے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ میرے شوہر سے جدائی نہ ہو، کوئی ایسی صورت ہو کہ میرے شوہر سے جدائی نہ ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی اچھی لگی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ نازل فرما دیا کہ وہ اپنے شوہر کے معاملہ میں اے حبیب تم سے بحث کر رہی تھی اور اللہ اس کی بات کو سن رہا تھا۔ فرمایا کہ اپنے پیغمبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے یہ بات کی تو اس نے اپنا رونا، اپنا جو ہے دکھڑا آ کے اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ میں سنایا، تو حضور کی امت جو ہے، حضور کی جو ہے وہ باندی اور غلام ہے، اپنی عرض و معروض کر رہی تھی، تو آپ سے اس نے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم سے فریاد کر رہی تھی۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرنا جو ہے وہ بھی اللہ سے فریاد کرنا ہی ہے۔ تو حضرت جو خولہ نے جو کچھ عرض کیا انہوں نے حضور سے عرض کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے شکایت کی، تو معلوم ہوا کہ رب سے ہر شکایت کرنی بری نہیں، لیکن بے صبری کرنی بری ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ احکام نازل ہو گئے کہ اس شخص کو بولیں کہ وہ جو ہے ایک غلام کو آزاد کرے۔ یہ بھی دیکھیں کہ اسلام کی کتنی خوبصورتی ہے، آج لوگ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، سلیوری کے اگینسٹ بات کرتے ہیں، جبکہ 1910 میں 1910 تک امریکہ جیسے ملک میں جو کہ جو ہے آج فریڈم کا جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اس وقت تک سلیوری وہاں پہ جائز تھی، اس کے بعد پابندی لگی، اور اسلام نے آج سے 1500 سال پہلے جو ہے اس کے لیے ایسے انتظامات کرنے شروع کیے کہ اس طریقے کے معاملات، جیسے یہاں پہ فرمایا کہ ایک غلام کو آزاد کرو، تو غلام کو آزاد کرنے والے کے لیے جنت جو ہے اس کا بدلہ ہے، تو اس طرح یہاں پہ فرمایا کہ تم اس کے لیے غلام کو آزاد کرو، یہ تمہارا کفارہ ہے، اور اگر غلام کو آزاد کرنے کے لیے تمہارے پاس مال نہیں ہے تو پھر 60 روزے رکھو، اگر تم 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تو پھر یہ تمہارا کفارہ ہوگا۔ اس کو زہار بولتے ہیں، اور زہار کا یہ کفارہ ہے، تو اس قسم کا یہ کفارہ ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، اگر کہیں پر 2 شخص آپس میں باتیں کر رہے ہوں تو تیسرا ان میں اللہ تعالیٰ ہے، اگر 3 ہوں تو اللہ تعالیٰ ان میں چوتھا ہے، اگر 5 ہوں تو اللہ تعالیٰ ان میں چھٹا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت ہر جگہ پر موجود ہے۔ اس اپنے علم سے جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ کہتے ہو، اس کو جانتا ہے۔ فرمایا کہ ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ سارا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مومن کے لیے یہ چاہیے، مومن کو، مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اگر آپ اپنے دل کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں، اپنے نفس کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں، تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرا قرآن پڑھنا، میرا ذکر کرنا، میری دعا مانگنا، میری نماز ادا کرنا جو ہے اس میں اثر آ جائے، تو پھر اس کا نسخہ یہی ہے کہ اپنے رب کو حاضر اور ناظر سمجھو، صرف عقیدہ زبانی خیالی نہ رکھو، بلکہ اپنے خیال میں، اپنے تصور میں اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ سمجھو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے سن رہا ہے۔ جب کسی کی چغلی کرنے لگو تو بے شک وہ بندہ تو سن نہیں رہا، لیکن تمہارا رب تو سن رہا ہے۔ اگر کہیں کہ چھپ کر کوئی گناہ کرنے لگو تو یہ سوچو کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، اس سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ جب یہ تصور، یہ مراقبہ قائم کر لو گے تو پھر خود بخود اللہ تعالیٰ تمہارے لطیفے بھی جگا دے گا، اور تمہارے جو دل ہیں ان کو بھی پاک صاف کر دے گا، قلب منیب اور قلب شہید اور قلب سلیم بھی عطا کر دے گا۔ اور اس کا نسخہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھے۔ تو یہ اسی لیے جو ہے وہ مختلف اولیاء کرام نے اس کے لیے مختلف ذکر جو ہیں وہ سکھائے، مختلف جو ہے ان کے لیے ان کو طریقے بتائے، جن میں سے ایک طریقہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا تصور کرتے ہیں اپنے دل میں، کہ میرے دل میں اللہ کا نور چمک رہا ہے۔ اللہ کا نور تو ہر جگہ پر ہے، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، جہاں پر بھی ہے وہ ہے موجود، اور ہر جگہ پر موجود ہے، کوئی مکان اس سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی اپنا مکان نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ صرف خانے کعبے میں رہتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ صرف عرش پہ رہتا ہے،
وہ ہر جگہ پر موجود ہے، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے۔ جب کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے تو تمہارا دل اس سے خالی کیوں ہے؟ تمہارا دل اس سے خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ اپنے دل کو پاک تو کرو۔ اگر ایک جانور بھی بیٹھتا ہے تو زمین پر اپنی جو ہے دم اس کو جھاڑ کے زمین کو صاف کر کے پھر بیٹھتا ہے، تو جو ایک بندہ مومن کا دل ہے اس میں رب کی تجلی کا ظہور تب ہی ہو سکتا ہے اگر تم اس کو پاک صاف کرو گے اور غلط خیالوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، شرک سے بچاؤ گے اور بری معاملات اور برے خیالوں سے اور شہوتوں سے بچاؤ گے، اللہ کا ذکر کر کے اس کو چمکاؤ گے اور اپنے نفس کو پاک صاف کرو گے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھو گے، تو پھر دیکھو تمہارا دل کیسے نہیں چمکتا، پھر کیوں نہیں تمہیں اللہ کی تجلیاں جو ہیں وہ نصیب ہوتی، کیوں نہیں تمہاری نماز تمہیں اللہ کے بتائی ہوئی جو نسخے کے مطابق برائی اور بے حیائی کے کاموں سے کیوں نہ روکے گی؟ بالکل روکے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کلام میں اس کا اثر موجود ہے۔ تم وہ زبان تو بناؤ، تم وہ دل تو بناؤ، تم وہ نماز تو بناؤ، تم وہ اپنے معاملات تو کرو۔ یہی سورہ فاتحہ جس کو ہم روز پڑھتے ہیں، حضور کے صحابہ نے ایک دم کر کے ایک شخص پر دم کیا جس کو سانپ نے یا بچھو نے کاٹ لیا تھا، تو اسی وقت وہ ٹھیک ہو گیا اور اس سے 100 بکریاں انہوں نے معاوضے کے طور پر لی۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے جا کے عرض کیا کہ حضور ایسا معاملہ ہوا، فلانے قبیلے کا سردار تھا، اس کو جانور نے کاٹ لیا تھا، بڑی تکلیف تھی اس کو، تو ہم نے اس کو دم کیا۔ فرمایا کہ تم نے کیا دم کیا؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سورہ فاتحہ دم کی۔ تو فرمایا تمہیں کیسے پتا تھا کہ یہ سورہ فاتحہ کا دم کرنا ہے؟ فرمایا کہ سرکار ہم نے آپ کا ہی فرمان سنا، آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ شفا ہے، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو یہ وہ صحابی تھے، انہوں نے کوئی چلے تو نہیں کیے تھے، انہوں نے کوئی چلے تو نہیں لگائے تھے، لیکن بات یہ تھی کہ وہ زبان کے سچے تھے، ان کے دل بھی سچے تھے، جیسے اللہ کے حبیب نے ان کو سکھایا اس پہ وہ پکے تھے، ثابت قدم تھے، انہوں نے اپنے نفس کو پاک صاف کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، آپ کی بارگاہ سے اور آپ کی محفل سے وہ فیض یاب تھے، تو ان کی زبانیں جو ہیں وہ تلوار کی طرح اثر رکھتی تھیں، ان کے دم جو ہے تلوار کی طرح اثر رکھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت اسی طریقے سے فرما رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں بھی کہیں ہو تو اپنے رب کو اپنے ساتھ دیکھو، اپنے رب کو اپنے ساتھ سمجھو۔ جسم کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، تو جب نماز میں ہم خانہ کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا رخ جو ہے اللہ کے گھر کی طرف ہو جائے، تو دل کا کعبہ جو ہے، دل کا قبلہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، پھر وہ مرشد کی ذات ہے، اللہ کے ولی اور اللہ کے نبیوں کی ذات ہے۔ محبت اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی محبت جو ہے وہ اس کا قبلہ، یعنی کہ ان کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اپنے نظام کیا جائے۔ آگے آیت نمبر 11 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جاؤ کہ مجلس میں جگہ بناؤ تو اس کو جگہ دے دو۔ اب یہ خاص بات سرکار کے کچھ صحابہ کرام تھے اور جو سینئر صحابہ تھے، ان بدر کے مقام میں، بدر میں جنہوں نے حصہ لیا ہوا تھا، وہ ایک دفعہ سرکار کی محفل میں آئے تو کمرہ بھرا ہوا تھا، جگہ نہیں تھی، تو اس وقت سرکار نے کچھ صحابہ کو فرمایا کہ تم اٹھ جاؤ اور ان کے لیے جگہ بناؤ، یعنی کہ جو عالم لوگ ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، جو مقربین ہیں، ان کے لیے محفل میں جگہ بنانی جو ہے وہ جائز ہے، اور یہاں پہ خاص جو بات ہے ان صحابہ کرام کی ہو رہی تھی۔ تو اسی طریقے سے ہم آگے چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ آیت نمبر جو ہے وہ 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو بھول گئے ان پر شیطان غالب آ گیا، استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ گیا، فانساہم ذکر اللہ، کہ ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا، اولئک حزب الشیطان، اور وہ شیطان کا ہی گروپ ہے، شیطان کا گروہ ہے، اور سن لو کہ بے شک شیطان کا گروہ جو ہے وہ برا ہے۔ اب یہ خاص بات جو ہے وہ کفار کی ہو رہی ہے کہ وہ انہوں نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا، نماز اور اللہ کے دین کی جو بات ہے اس کو سننے سے، اس کی طرف چلنے سے منہ موڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ شیطان کا گروپ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑتے ہیں، یہ دراصل شیطان کا گروپ ہے۔ تو آگے جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، جو اللہ کے بندے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون،
जान जाओ कि अल्लाह का ग्रुप ही कामयाब होने वालों में से है। तो ये अब आगे आखिरी जो सूरा हशर है, इसका जो है मैं बयान करने के बाद आज का दर्स जो है यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर देंगे, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। तो सूरा हशर जो है ये मदनी सूरा है, मदीना में नाजिल हुई, 3 रुकू हैं इसके और बड़े ही इसकी फजीलतें हैं। और इसकी जो आखिरी 3 आयतें हैं जो आज हम पढ़ेंगे, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी बड़ी फजीलतें रखी हैं जो हम अभी पढ़ते हैं। इस सूरत की शान नज़ूल ये है कि ये मदीना में बनु नुज़ैर जो यहूदियों का कबीला था उनके लिए नाज़िल हुई कि जब मदीना में आप तशरीफ़ लाए तो उन्होंने सरकार के साथ मुआहदा किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम जो है वो गैर जानिबदार रहेंगे, हम ना काफ़िरों का साथ देंगे, ना आपके खिलाफ लड़ेंगे और ना ही मतलब हम किसी साइड पे भी नहीं रहेंगे। तो गैर जानिबदार रहेंगे। लेकिन फिर उन्होंने खुद ये मुआहदा तोड़ा, तो वो मुआहदा तोड़कर जो है ये इन्होंने कुफार का साथ दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरा के ज़रिए उनको जो है शिकस्त की जो है उनके लिए इबरत का मुकाम जो है उनके लिए बयान फरमाया और बताया गया कि इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इस तरह से ज़लील करेगा कि ये अपने हाथों से अपने घर तबाह करेंगे। और ये आयत नंबर 2 में फरमाया युखरिबूना बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीन व फअतबिरू या उलिल अबसार, कि जब उनके ऊपर वक़्त आया, उनके ऊपर सज़ा उनको दी गई, जब इनका बाइकॉट किया गया, जब इन्होंने मुसलमानों के साथ मुआहदा किए तोड़ दिया, गद्दारी की, और जो है वो उस वक़्त अल्लाह का जब हुक्म नाज़िल हुआ, तो ये जो है अपने हाथों से अपने मकानों को ढा रहे थे और इनको जिला वतन एग्ज़ाइल कर दिया गया वहाँ से। तो अपने जो मकानों में से लकड़ी और इस तरह की जो कीमती चीज़ें थी, उनको निकालने के लिए अपने हाथों से अपने मकानों को तोड़ रहे थे और रो रहे थे। और इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये इसमें तुम्हारे लिए निशानियाँ हैं इबरत वालों के लिए। और फिर आगे फरमाया आयत नंबर, अगर आप आगे जाएँ आयत नंबर 7 में, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो गनीमत दिलाई अपने रसूल के शहर वालों को। अब यानी कि ये पूरा कबीला जो था, ये मदीना के शहर में पूरा मोहल्ला छोड़कर निकल गए और इनको जाना पड़ा यहाँ से। तो उनका जो मालो मता था, बहुत सारी चीज़ें जो है माल और उनकी ज़मीनें और जायदादें और मकान और कोठियाँ और किले, ये मुसलमानों को मिले। और अल्लाह ताला उसके बारे में फरमा रहा है कि हमने वो गनीमत तुमको अता फरमाई इस शहर वालों से, जो अल्लाह उसके रसूल से है, और ये गरीबों के लिए, यतीमों के लिए और मिस्किनों के लिए है। वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और अल्लाह के रसूल तुम्हें जो अता फरमा दें उसको पकड़ लो, और अल्लाह के रसूल जिस चीज़ से तुम्हें मना कर दें उससे बाज हो जाओ। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इकाब। यहाँ पे ये ख़ास बात उस वक़्त ये थी कि अल्लाह ताला के प्यारे हबीब इस माले गनीमत में से जिसको जितना चाहें अता कर दें, ये उनकी मर्ज़ी है। वो जिसको जितना चाहें अता कर दें, ले लो, और जिस चीज़ से तुम्हें रोक दें उससे रुक जाओ। और दूसरा पहलू इसका ये है कि आपकी ज़ुबान अक़दस जो है वो शरीयत का मज़हर है, आपके अल्लाह के अहकामात का मज़हर है। जिस चीज़ का आप हुक्म अता फरमा दें, वो समझो कि अल्लाह की तरफ से ही है और वही तुम पर लाज़िम हो जाएगा, और जिससे आप मना फरमा दें उस चीज़ से तुम रुक जाओ कि वो लाज़िम हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। इसी में बाग़ फ़िदक का भी वाक़या है। बाग़ फ़िदक जो है ये हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा को, इसमें बड़ा एक मामला बनता है। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में जो है वो बनु नुज़ैर के माल जो मुसलमानों के कब्ज़ा में आए, इसी तरह खैबर जो है वो भी जंग के कब्ज़ा में आया, और उनके जो माल थे उसमें उनको कहते हैं फ़ै। उस फ़ै में यानी कि वो माल होता है जो बगैर लड़ाई के मुसलमानों के कब्ज़े में आ जाए। तो इस माल में से एक बाग था जिसको बाग़ फ़िद्क कहते हैं। तो इसमें अल्लाह ताला ने जैसे यहाँ फरमाया कि ये मस्कीनों का, मुसाफ़िरों का, और जिसको अल्लाह ताला चाहे, अल्लाह के प्यारे हबीब चाहें वो अता फरमा दें। तो ये जो बाग था, इसको वक़्फ़ किया ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, और जिसको चाहते आप इसमें से अता फरमाते थे। और बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी इसको तक़सीम नहीं फरमाया, और कुछ लोगों ने इस बात को पकड़ के ये एक बात बना दी कि ये हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इसकी वारिस थी और उनको ये मीरास में मिलना चाहिए था। तो ना तो इसको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इसको मीरास में शामिल किया, ना हज़रत उमर फ़ारूक ने शामिल किया, ना ही उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शामिल किया, और ना ही हज़रत अली करमुल्लाह वजह जब खलीफा बने तो उन्होंने भी बाग़ फ़िद्क को जो है वो तक़सीम ना किया। तो ये उस वक़्त से ये निज़ाम चल रहा था।
تو उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें आयत नंबर जो है 10 है, इसमें अल्लाह ताला ने हमें एक तालीम अता फरमाई है, और वो ये है कि अपने जो भाई हैं, अपनी जो बहनें हैं, जो मुसलमान हैं, पहले हमसे गुजर चुके हैं, उनके लिए दुआ करना किस तरीके से, और वो ये है कि रब्बना गफिर लना, कि ऐ हमारे रब तू हमको बख्श दे, और रब्बना गफिर लना वली इखवानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ऐ अल्लाह ताला तू हमें बख्श दे और वो हमारे भाई जो हमसे पहले गुजर गए, यानी कि फौत जो हो गए, तो उनको भी बख्श दे। वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लल लज़ीना आमनू, और हमारे दिलों में ईमान वालों की तरफ से कीना ना रख, यानी कि हमारे दिलों में अदावत ना आए, दुश्मनी ना आए ईमान वालों के लिए। बेशक तू रऊफ़ुर रहीम है, यानी कि जो लोग फौत हो जाएं तो उनके लिए इसाले सवाब करते रहो, उनके लिए मगफरत मांगते रहो, अपने लिए मगफरत मांगते रहो, यही मुसलमानों का शेवा है। यहाँ पे आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर कोई देखे कि उसने अपने कल के लिए क्या जमा किया है, उसने आखिरत के लिए क्या मेहनत की है, आगे के लिए क्या भेजा हुआ है, और अल्लाह ताला से डरो, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे कामों को देख रहा है। इससे पता ये चलता है कि एक लम्हे की सोच, अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि अपनी आखिरत के बारे में सोचो, मुराकबा करो, मेडिटेट अबाउट योर नेक्स्ट लाइफ आफ्टर दिस वर्ल्ड। आखिरत में तुम, हाँ, अपनी जो आखिरत में तुम्हारी जिंदगी होगी, कब्र के अंदर क्या होगा, उसके बारे में जरा कभी अलहदा से अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होके कभी अलहदा से आंखें बंद करके जरा सोचिए, उसके बारे में गौर कीजिए कि तुमने क्या काम किए हुए हैं जो तुम्हें आखिरत में जो है वो कामयाबी मिल जाएगी और तुम्हें अजाब से बच जाओगे और अल्लाह ताला की जन्नत के हकदार बनोगे। अल्लाह ताला तुम्हें इस चीज की तरफ दावत दे रहा है, फरमा रहा है, फरमाया कि वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत, कि हर जान देखे कि उसने आखिरत के लिए क्या जमा किया हुआ है, आखिरत का बैंक बैलेंस कितना भरा है तुमने। और डरो अल्लाह ताला से, जब भी कोई गुनाह करने लगो, जब भी कोई गुनाह करने लगो तो सोच लो कि रब हमारे इस गुनाह को देख रहा है। ये आज का सारा जितना भी दर्स है इसी बात के ऊपर कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है, तुम जहां कहीं भी हो वो तुम्हें देख रहा है। ये हर वक्त एक मोमिन का मुराकबा होना चाहिए, हर वक्त उसका ये तसव्वुर होना चाहिए, हर वक्त उसका ये ख्याल होना चाहिए कि मेरा रब मेरे साथ है और वो मुझे देख रहा है। तो इसी तरीके से आगे चलते हैं, आयत नंबर 22 से आगे 3 आयतें जो हैं, इनको हर शख्स को याद कर लेना चाहिए। इन आयतों की बड़ी ही फजीलत है, और फरमाया गया कि ये जो आयतें हैं इसके बारे में माकल बिन यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जो शख्स इन आयतों को याद कर ले और 3 दफ़ा आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम पढ़े और फिर सुबह को 3 आयतों का ये विर्द कर ले, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, यहाँ से लेके आखिर तक। तो फरमाया कि 70,000 फरिश्ता, 70,000 एंजल्स जो है वो उस शख्स के लिए दुआ करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। और अगर वो शाम को पढ़े तो शाम से लेकर सुबह तक 70,000 फरिश्ता उसके लिए दुआ करता है अल्लाह के हुक्म से। और अगर इस दौरान में उसकी मौत आ गई तो वो शख्स जो है उसको शहीद का दर्जा अता किया जाएगा। ये बहुत बड़ा इनाम है। हल्का सा ये आसान सा अमल है, इसको याद कर लें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमें अपने नेक बंदों में दाखिल फरमाए। और हर वक्त अल्लाह की याद को अपनी ज़ुबान पर हर सांस के साथ याद रखो। सांस अंदर जाए तो पढ़े ला इलाहा, सांस बाहर आए तो पढ़े पढ़े इल्लल्लाह, या सांस अंदर जाए तो पढ़े अल्लाह, और जब सांस बाहर आए तो पढ़े हु। तो ये अल्लाह को याद करते रहो हर बहाने से। कोई अच्छी चीज़ देखो तो कहो सुबहान अल्लाह, कोई खूबसूरत चीज़ देखो तो कहो माशा अल्लाह, और कोई बुरी चीज़ देखो तो बोलो अस्तगफिरुल्लाह। और इसी तरीके से अल्लाह ताला को याद करते रहो और हर वक़्त उसके तसव्वुर में, उसके ख़्याल में, उसके मुराक़बे में रहो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे मामलात को, तुम्हारे निज़ाम को, तुम्हारी इबादतों को और तुम्हारे हाल को सँवार देगा
اور تمہارے لیے آخرت بھی بہتر کر دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں دعوت دیتا ہوں انگلش کی سمری کے لیے. آئیے اور آ کے بیان فرمائیں. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So today we're continuing with Surah Al-Dhariyat, and we started the surah yesterday, so we're continuing with verse 34. In verse 34 it says, the angels that came to Ibrahim alayhi salam, they told him, don't be scared. We are angels sent by Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam asked them, why are you here? And they told him they are here to deal punishment to an evil people with rocks. And so this is referring to Prophet Lut and his people, and he was the only family of believers in that town. So in the following verses, Allah subhanahu wa ta'ala says, we made the earth a floor and we created everything in pairs, and do not worship any god besides Allah. And now we move on to Surah At-Tur. So this is a Makki surah of 49. And so verse 6, it says, the rivers will be set aflame. Verse 17, the people who are righteous will receive gardens and pleasure on the day of judgment. So this is referring to Jannat, obviously. And also the people in Jannah, they will not commit sinful acts, and they'll be very polite to each other. And also Allah subhanahu wa ta'ala says, remember me at night and during the day. Indeed, we should remember Allah subhanahu wa ta'ala all the time and make dhikr like Allahu and Subhanallah frequently. And now we move on to Surah An-Najm. So this is a Makki surah with 62 verses. And Najm in Arabic, it means sparkling star or just star. And when Muhammad sallallahu alaihi wasallam came down from the Miraj, and then he spoke not of his own opinion and accord, but exactly what he saw. So what knowledge that Allah subhanahu wa ta'ala showed him. Allah subhanahu wa ta'ala showed Muhammad sallallahu alaihi wasallam everything that he wanted to show him, and indeed Muhammad sallallahu alaihi wasallam spoke the truth and declared exactly what he saw. So during this Miraj, while Muhammad sallallahu alaihi wasallam was riding the Buraq, which is a winged creature that travels faster than electricity, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he reached a level that is so high. It's called Sidratul Muntaha. It's so high that even the angels cannot cross that level. And so he went on alone to meet Allah subhanahu wa ta'ala and talk and greet. Verse 24, it says, thinking of a good deed will provide you with the reward of doing that good deed. And actually, this is the reason why good deeds have more weight than bad deeds, because as you receive the reward twice, once for making the intention of doing the good deed, and second, when you set out and actually do that good deed. And on the day of judgment, everyone will be held accountable for your good deeds and your bad deeds. If you have the intention of making bad deeds and then asking forgiveness on purpose, even then, Allah will hold you accountable for your actions and intentions. And now we move on to Surah Al-Qamar. And this is a Makki surah with 55 verses. When Habib Yemeni asked Muhammad sallallahu alaihi wasallam to show him a sign, then Muhammad sallallahu alaihi wasallam took him up to the mountains and pointed at the moon, and the physical moon, it split. And this is one of the greatest miracles of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And when the moon split, the two halves went apart, and one went to one side, one went to the other. And when he pointed again, the two halves came back together exactly as they were before. And right after this, when Habib asked Muhammad sallallahu alaihi wasallam for another sign, Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, I know you have a daughter who is suffering and you want her to recover, and Allah has given her shifa and made her well again. And upon saying this, many kuffar, including Habib, they became believers in Allah subhanahu wa ta'ala and joined the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahl, however, he kept saying that these things that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was able to do, this is just magic. And he did not believe in Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his message, and chose to disbelieve in Allah subhanahu wa ta'ala and his Rasul. In verse 46, Allah subhanahu wa ta'ala reminds us that the punishment due to the people who have done wrong will be carried out on the day of judgment. Everyone will be held accountable for your actions. Now we move on to Surah Ar-Rahman.
So this is a Madni surah with 78 verses. In verse 1, it begins with Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, the most merciful. And when the gravity of the earth attracts you to the ground, you're unable to leave its pull unless you generate a large amount of thrust, like with rockets. And this is the analogy we use to describe Allah subhanahu wa ta'ala and his control of the universe and all of the people. It's so powerful that we cannot escape his pull. And with verse 46, it moves on to talking about the people who fear Allah subhanahu wa ta'ala. Those people, there will be two gardens for them. And as a quick note about Surah Ar-Rahman, we call this surah the zenith of the Quran. So zenith means beauty. So it's the beauty of the Quran. And that's why this is a very good surah to read and recite. And yeah, and now we're moving on to Surah Al-Waqiyah. This is a Makki surah with 96 verses. It starts with, the people of Jannah will receive fruits and berries, and the fruits will not have spikes, and they will be very pleasant to eat. And they will receive women that are pure and modest. In verse 74, when this verse was revealed, Subhana Rabbi al-Azim, which is part of our prayer now, when this verse was revealed, it became established as part of the ruku that we do in Salah. So when you read the Quran, you should be in a state of taharat, and so you should make wudu before you touch and you read the Quran. In the following verses, it says, Allah subhanahu wa ta'ala, He controls the time and place of our death, and no one will be able to stop their own death because it is inevitable for everyone. And now we move on to Surah Al-Hadid. This is a Madni surah with 29 verses. It starts with, Allah subhanahu wa ta'ala is the one, He is the start and the end. There was nothing before Him, and in the end there will be only Allah subhanahu wa ta'ala. And if you go to the mountains, you go to the seas, you go underground, or you go to the sky, no matter where you are, Allah subhanahu wa ta'ala is with you, and you cannot be alone and out of His reach. So He can hear and see everything you do. And so on the Day of Judgment, when Muslims, both men and women, they try to cross the bridge to Jannah, they will have a light in front of them. And this bridge is called Pul Sirat, and it's as sharp as a sword and as thin as a hair. Under this bridge, there'll be hellfire, and everyone has to cross over. And when they cross over, the Muslims, they will have a light guiding them through, because it will be so dark. In verse 18, it says, the men and women who give charity, they will receive multiplied rewards back from Allah subhanahu wa ta'ala. And so Allah subhanahu wa ta'ala says, the charity is like a loan from Allah, and He will pay you back with 200 to 300% interest, which means that your good deeds are multiplied and your wealth is also multiplied. It is multiplied here in the dunya and multiplied even further in the afterlife. So in verse 27, Allah subhanahu wa ta'ala talks about the people that become like monks, and they only worship Allah subhanahu wa ta'ala, and they leave behind a life with family and having balance in their life. And Allah subhanahu wa ta'ala says, this is not what Allah subhanahu wa ta'ala wants us to do, but rather to have balance. And now we will discuss bid'ah. So bid'ah is a word that can be divided into various things, but it means a change or something new in Arabic. So there are two types, so good bid'ah and bad bid'ah. So good bid'ah includes things like Taraweeh. So every day of Ramadan we pray Taraweeh with Jamaat. Since Muhammad sallallahu alaihi wasallam did not pray Taraweeh with Jamaat on every day of Ramadan, that means this is a bid'ah, but it's a good bid'ah because it's not bad. And bad bid'ah includes changing the traditions and customs so that they start to degrade the Islamic values of those traditions and customs. And now we move on to the story of Jaus bin Samad. So he told his wife Qawla that she is haram for him just like his own mother. And so the wife went to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and she told him, if I'm with my children, I'm poor, and I feel bad for making them live poorly. But if I'm away from my children, I feel bad because I can't be with them. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam smiled and gave them the order to free a slave. And later on, when some Sahaba of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went to a king who was sick, they recited Surah Al-Fatiha in order to provide a blessing. That king became very well, and he thanked those Sahaba. Those Sahaba went back to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and told him exactly what happened. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked them, how did you know that Surah Fatiha would help him? And they replied, Ya Rasulullah,
we listened to you, and you said to us that Surah Fatiha is a surah of shifa, and so that's why we used it. And indeed, Surah Fatiha is a cure for everything except death. So now we move on to Surah Al-Mujadila, and this one is a Madani surah with 22 verses. So in verse 11, Allah subhanahu wa ta'ala says, when you're ordered to make space in a gathering, you should make space, because then Allah subhanahu wa ta'ala will make space for you. And in verse 19, Shaitan works hard to make sure people forget the remembrance of Allah, and the people who forget to do dhikr of Allah, they are surely losers on the day of judgment. And now we move finally on to Surah Al-Hashr. This is a Madni surah with 24 verses. And so it starts with saying, in our hearts, there should be no animosity for dead people and people of Iman. And it reiterates the lesson that we have repeated throughout these different surahs. So our lesson is being repeated that Allah subhanahu wa ta'ala can see you and He can hear you, and He is with you at all times. So you should remember this and remember Allah subhanahu wa ta'ala with dhikr. And so the following verses should be memorized and then recited every morning. The verses 22 to 24, remember this is Surah Al-Hashr. So this is the last 3 verses of the surah. It starts with Huwallahu alladhi and goes on. And so other than this, you should also incorporate dhikr with everything you do. So everything good that happens, say Subhanallah. Everything bad that happens, say Astaghfirullah, so on. And so these are the things that you should do every day. That is where we end today. So Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العزت، ہم نے تیری بارگاہ میں جو بھی نیک اعمال کی ان کو قبول و منظور فرما. ہم سے اس درس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو کہ اس کو معاف فرما. یا اللہ، ہمیں قرآن پاک میں سے جو اچھی چیزیں ہم نے سیکھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا ان سے ہمیں باز رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، جیسے تو نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا ادراک، اس چیز کی سمجھ عطا فرما. ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے ذکر فکر کو، ہمارے صدقات کو قبول و منظور فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کے نیک دل مرادوں کو پورا فرما. بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما. نیک صالح اولاد عطا فرما. اور بے رزقوں کو حلال رزق عطا فرما. یا اللہ، جن کے بچے بچیاں شادیوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کے لیے اچھے رشتے اور اچھا نظام ان کے لیے فرما. اللہ تعالیٰ تو غیب سے مدد فرما. اپنے حبیب کے صدقہ سے بیماروں کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما. اور یا اللہ پاک، یہ جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس کو ختم فرما اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على حبيبي خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.